اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. درود بھیجیے محمد وعلی. دیکھیے فروع دین میں تو آپ کو پتا ہے کہ تقلید کرنا ہوتی. دین کے ہر شعبے کے اندر تقلید نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں تقلید نہیں ہوتی ہے. ویسے تو تقلید کی آپ کتنی اہمیت سنتی ہیں کہ تقلید ہونی چاہیے، مجتہد کی بات ماننی چاہیے، لیکن خود مجتہدین ہی فرماتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں تقلید نہیں ہے. اچھا، تقلید نہیں ہے کہ معنی یہ نہیں ہے کہ ان تمام چیزوں میں تقلید کرنا حرام ہے. نہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ مجتہد کی بات مانیں اس میں. یعنی مجتہد اگر ایک بات کہہ بھی رہا ہو تو آپ کے لیے مجتہد کی بات کو ماننا ضروری نہیں ہوتا. کچھ مسئلے ایسے ہیں. چلیں اس میں ایک ایک کر کے بات شروع کرتے ہیں. جیسے مثلا ایک اس میں آتا ہے اصول دین میں تقلید نہیں. اصول دین کون سے؟ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. علماء یہ فرماتے ہیں کہ از روئے بصیرت دلیل کے ساتھ مثلا آپ کو اصول دین کو ماننا ضروری ہے. دلیل کے ساتھ. یعنی یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ آیت اللہ سیستانی نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے اس وجہ سے آپ اللہ کو ایک مانیں. قیامت آئے گی، رہبر معظم نے بات فرمائی ہے، ہم اس وجہ سے اس بات پہ یقین رکھے ہوئے ہیں. نہیں، آپ کے پاس بصیرت سے آپ کو ان چیزوں کے اوپر اعتقاد ہونا چاہیے اور دلیل سے آپ آگاہی کے ساتھ باقاعدہ ان چیزوں کو سمجھیں. دیکھیے اصول اور فروع، اصل کہتے ہیں، یعنی اصول جو ہے اصل سے نکلا، اصل کے معنی جڑ، اور فروع فرع سے نکلا ہے جس کے معنی شاخ. اچھا، اب دیکھیے بہت سے درخت ایسے ہیں جو آپ کو بہت ہرے بھرے نظر آتے ہیں. یہ اس وجہ سے ہرے بھرے نظر آ رہے ہیں کیونکہ ان کی جڑیں مضبوط ہیں. اچھا، ممکن ہے کوئی درخت جو ہے وہ جڑ کی کمزوری کے باوجود کچھ شاخیں آپ کو ہری بھری نظر آئیں، لیکن بہت مختصر مدت کے لیے ایسا ہوگا، اس کے بعد وہ بھی سوکھ جائیں گی. یعنی یہ جو ہرا بھرا جو درخت آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ اس کی جڑ مضبوط ہے. علامہ علی نقی نقن صاحب جو مشہور تھے، انہوں نے باقاعدہ ایک انٹرنیٹ پہ ان کی بہت اچھی ایک مجلس بھی اس مسئلے کے اوپر ہے. ہم عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ بھئی یہ فروعات کیا ہیں، تو فروعی مسائل ہیں، نماز، روزہ وغیرہ. اصل تو چیز ہے انسان کا اعتقاد صحیح ہونا چاہیے. یعنی اپنی بے عملی کے لیے کو ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی بحثوں کو لے کر آتے ہیں. یعنی کہتے ہیں کہ اصول اور فروع دین کے اندر ایک ہم نا ایک جھگڑا پیدا کرتے ہیں کہ جناب اصول دین زیادہ اہم ہے، فروع دین تو کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، اور اس پہ عمل نہیں بھی ہو تو کون سا فرق پڑتا ہے، کون سا ہم کوئی کافر ہو جاتے ہیں. یعنی اس کو ایک بے اہم چیز ثابت کرنے کی فکر کرتے ہیں، دونوں میں تقابل کر کے. دیکھیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ جڑ جو ہے نا یہ نظر نہیں آتی، شاخیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ شاخیں وابستہ ہوتی ہیں جڑ سے. ان جڑوں ہی کے ذریعے جو شاخیں ہیں نا ان کو مل رہا ہوتا ہے، ساری غذائیں انہی سے مل رہی ہوتی. تو عقائد بھی جو ہیں یہ دل و دماغ کے اندر پھیل رہے ہوتے ہیں آپ کے. ان کا اظہار شاخوں سے ہوتا ہے. یعنی جو شخص جتنا زیادہ عمل اسلام کے اوپر کرتا نظر آئے گا، یہ اس بات کی دلیل اور نشانی ہوگی کہ اس کی جڑ مضبوط ہے. یعنی اگر یہ بے عمل نظر آ رہا ہے، یہ نماز روزہ کا کوئی پابند نہیں ہے، خمس ومس نہیں دیتا ہے، فسق و فجور، گانے، موسیقی، یہ وہ ایک لاپرواہ زندگی گزار رہا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ اس کی اصلاً اس کا اعتقاد ہی مضبوط نہیں، ورنہ اس کے عمل میں کمزوری نظر نہیں آتی. یعنی علماء یہ بات فرماتے ہیں کہ اعمال کی کمزوری عقائد کی کمزوری کی نشاندہی کرتی. دیکھیے اگر شاخیں بھی موجود نہ ہو، دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں. یعنی اگر صرف اور صرف جڑ موجود ہے، صرف جڑ کسی جگہ آپ کا مثلا لان ہے، کسی جگہ اس طرح کی کوئی چیز ہے، اور اس میں سے کوئی چیز نہ اگتی ہے، نہ کوئی پھل نکلتا ہے، نہ کوئی شاخ اگتی ہے، تو اس جڑ کا کیا کرنا ہے؟
اس کو بھی آپ اکھاڑ کے پھینک دیتی ہیں کہ بیکار یہاں پر ہو رہی ہے اور یہ بدنما بھی لگ رہی ہے. یعنی ایک مکمل درخت جو ہوتا ہے جس میں پھل پھول نکلتے ہیں وہی ہے جس کی جڑیں بھی مضبوط ہوتی ہیں اور جس کی شاخیں پھل پھول وغیرہ بھی اس کے اوپر نکلتے ہیں. یعنی اصول دین بھی اتنا ہی ضروری ہے اور فروع دین بھی اتنا ہی ضروری ہے. ایمان کا درخت اسی وقت نظر آئے گا. ہاں اگر آپ دیکھ رہی ہیں کہ کسی کی شاخیں کمزور ہیں، پزمردہ ہیں، سوکھی ہوئی ہیں، تو آپ سمجھ جائیں گی کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ دیکھیے کبھی بھی آپ یہ نہیں کرتی کہ ان شاخوں کو آپ پانی دینے لگیں. نہیں، پانی ہمیشہ جو ہے وہ جڑ میں دیا جاتا ہے. پانی کبھی بھی نہ شاخوں وغیرہ کے اوپر نہیں دیا جاتا، پانی ہمیشہ جڑ میں دیا جاتا ہے. جڑ اگر مضبوط ہوتی ہے تو وہاں سے پھر پانی شاخوں کی طرف خود بخود جاتا ہے. تو فروع دین اگر کسی کمزور ہے، نمازوں میں کوئی شخص ڈنڈی مار رہا ہے یا بے نمازی ہے، روزے نہیں رکھ رہا ہے، خمس نہیں دیتا ہے، نہ اس کو قضا نمازوں کی کوئی فکر ہے، نہ قضا روزوں کی کوئی فکر ہے، نہ کوئی کفاروں کی کوئی فکر ہے، نہ ان کو کوئی انجام دینے کی کوئی فکر ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ بڑے بلند و بانگ نعرے مثلا مجالس کے اندر لگا رہا ہے. بعض اوقات جب میں کہیں روایتیں میں پڑھ رہا تھا کہ یقین کی کمی کی وجہ سے نعرے کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے. یقین کی کمی کی وجہ سے جتنا یقین کم ہوگا اتنا ہی بعض اوقات نعرے کی قوت بڑھ جاتی ہے. وہ اپنے آپ کو کمپنسیٹ کر رہا ہوتا ہے زوردار نعرہ لگا کر. تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر دین کی جڑ ہی اگر کمزور ہے، اس بات کی نشاندہی ہو رہی ہے کہ اس کی جڑ اصلاً کمزور ہے، ورنہ یہ تمام اعمال کو کیوں چھوڑتا. دیکھیے اصول دین کا ہم نے بچپن سے صرف رٹا لگایا ہوا ہوتا ہے. بعض اوقات توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ اصول دین بچپن سے کیونکہ رٹا دیے گئے. لیکن عقائد اگر اس کے راسخ ہوتے تو یہ اپنے اس کے اعمال کمزور نظر نہ آتے. مثلا اگر یہ امامت کو مان رہا ہوتا، ائمہ معصومین کی امامت کو ماننے کے کیا معنی کہ ان کو ان کی اطاعت کو اپنے اوپر فرض جانے. امامت اور کہ صرف نام کے طور پر امام نہیں ہوتا. بہت سارے سنی افراد یا جو اور غیر شیعہ افراد ہیں جو اور ہیں وہ بھی ان کو کہتے ہیں کہ ہاں امام حسین مثلا، لیکن ان کی اطاعت اس انداز سے فرض اللہ کی طرف سے ان کے اوپر قرار دی گئی ہے. اگر یہ ان کی اطاعت کو فرض مانتا تو کیوں ان کے فرامین کی خلاف ورزی کرتا. یہ مثلا اگر اللہ کو عادل مانتا، اسے معلوم ہے کہ اللہ جو ہے وہ عادل ہے اور وہ گناہوں کی سزا بھی دینے والا ہے، تو پھر یہ بے عمل کیسے رہ پاتا. اگر کسی کو یقین ہوتا کہ روز قیامت میں گناہگاروں کتنا سخت ترین دن ہوگا اور روز قیامت گناہگاروں کو اتنا عذاب دیا جائے گا، اس کے باوجود بھی یہ گناہ کرتا نظر آ رہا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کو اس انداز کا اعتقاد قیامت کے اوپر نہیں ہے، ورنہ یقیناً ان سے بچتا. آج بھی اگر آپ کے سامنے جو مثال دی جاتی کہ 100 شربت کے گلاس ہوں اور صرف آپ کو یہ کہہ دیا جائے ان 100 میں سے کسی ایک گلاس کے اندر زہر ملا ہوا ہے، تو آپ کبھی بھی اس کا ایج لیں گے کہ بھائی ایک ہی میں تو ملا ہوا، ہو سکتا ہے میں جو ابھی پی رہی ہوں اس کے اندر نہ ہو. نہیں، آپ 100 کے 100 سے اجتناب کرتی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ چولہے کے اندر جو مثلا آگ نکل رہی ہے، یہ آگ جو ہے ہاتھ کو جلا دے گی، آپ کبھی بھی ڈال کے چیک نہیں کرتی چلو آج چیک کر کے دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے آج نہ جلائے. کبھی بھی آپ نہیں کرتی کیونکہ آپ کو یقین ہے. آپ کبھی بھی خدا نہ خواستہ کوئی اگر 10ویں فلور پہ رہتا ہے کسی فلیٹ میں، کبھی بھی اپنے آپ کو گرا کر چیک نہیں کرتا وہاں سے، اسے یقین ہے کہ جب اگر میں نے چھلانگ لگائی گی تو نتیجہ کیا نکلے گا. ہو سکتا ہے ہم آپ کو انٹرنیٹ سے بہت سارے نکال کے 50-100 کیسز دکھا دیں گے 10ویں فلور سے بھی نیچے گرا لیکن تب بھی جان بچ گئی اس کی. ایک احتمال تو نا، ہو سکتا ہے آپ کی جان بچ جائے، لیکن نہیں، آپ کو یقین ہوتا ہے کہ نقصان ہوگا، کبھی اس کام کو نہیں کرتے. لیکن گناہوں کو مسلسل انجام دیتے ہیں تو اس کی مذمت سننے کے باوجود، جبکہ معلوم ہے کہ اس کا نتیجہ آگ کے اندر جلنا ہے، لیکن پھر بھی اس کو انجام دے رہے ہوتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتقاد میں کمزوری، جو کہ ہم ابھی سمجھ نہیں رہے. یہ صرف ہم نے رٹا لگایا ہوا ہے، جو بچپن میں سکھا دیا گیا تھا نا اصول دین کتنے ہیں اور فروع دین کتنے ہیں، ہم نے رٹا لگا دیا جائے. آخر سے پہلے کی طرف جائیں تو آپ گڑبڑا جائیں گے، کوئی رٹے میں کمی واقع ہو جائے گی. اس میں رٹا تو آپ نے اوپر سے نیچے کی طرف لگایا ہوا ہے مثلا. تو یہ ہوتا ہے اس کے اندر. تو پھل بھی دیکھیے اسی شاخ کے اوپر نکلتے ہیں کہ جس کی جڑ مضبوط ہوتی. یعنی اعمال صالحہ کا پھل جو اس کے اوپر جو انجام دیا جا رہا ہے اس کا جو نتیجہ ہوگا، یہ پھل بھی ہمیشہ اسی جگہ پر نکلے گا. سوکھی ہوئی ٹہنیوں کے اوپر کبھی بھی پھل نہیں لگتے. جڑیں اگر نہیں ہوں، صرف اچھا کسی کی جڑ نہیں ہو اور صرف شاخیں ہری بھری نظر آ رہی ہوں تو یقین مانیے کہ وہ پلاسٹک کا پھر وہ کوئی درخت آپ نے لگایا ہوا ہے. اس کا مطلب مصنوعی ہے. جیسے کہ ہمارے رشتہ دار دوست مجھ سے اکثر کہا کرتے تھے کہ جو اکثر جگہوں پہ آپ دیکھتی ہیں کہ جو
چکن کا جو سوپ مل رہا ہوتا ہے بہت سی جگہوں پہ، جو مرغیاں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں پلاسٹک کی مرغیاں، وہ کہتے ہیں جب بھی آپ دیکھیں ہر دفعہ یہی والی مرغی لٹکی ہوتی ہے، نہ ان کو نکال رہا ہوتا ہے نہ کسی میں سوپ ڈال رہا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے پلاسٹک کی ہے یہ۔ تو اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ بہت سی شاخیں اگر آپ کو بظاہر ہری بھری نظر آ رہی ہیں لیکن ان کی جڑ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ مصنوعی ہے۔ تو اچھا، پھر علماء یہ بھی کہتے ہیں، دیکھیں میں تھوڑی سی اس وجہ سے اس کے اندر جا رہا ہوں کہ بہرحال ایک عمل کے لحاظ سے بھی اس کے اندر بات آ جائے کہ اگر جڑ مضبوط ہے تو آندھی طوفان بھی اگر آ رہا ہوگا نا تو شاخ تھوڑی سی نیچے جھک جائے گی، درخت کو جھکے گا لیکن دوبارہ پھر اپنی پوزیشن کے اوپر واپس آ جائے گا۔ لیکن اگر جڑ مضبوط نہیں ہے تو یا تو نیچے گر پڑے گا، پودا ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ تو اسی طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ اگر اعتقاد کمزور ہے کسی کا تو کیا ہوتا ہے کہ ذرا سا کسی نے شک و شبہ ڈالا تو کمزور عقائد والے ادھر سے ادھر ہمیشہ جھول جاتے ہیں، واپس بھی نہیں آ پاتے، وہ خراب نظریہ، خطرناک نظریہ اختیار کر کے بعض اوقات دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو سکتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں اس طرح سے ہیں۔ تو بہرحال اعتقادات کی جو جڑ ہے اس کو مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر یہ مضبوط ہے اور شاخیں فی الحال کمزور بھی ہیں تو جڑ کی مضبوطی کی وجہ سے وہ شاخیں دوبارہ بھی جو ہے ہری بھری ہو سکتی ہیں۔ کچھ کمی اس کے اندر آئی تھی لیکن جڑ نے مستقل پانی دیا جاتا رہا وہاں پر، تو ہو سکتا ہے کچھ شاخ تھوڑی دیر کے لیے متاثر بھی ہو جائے تو جڑ مضبوط ہونے کی وجہ سے وہ پانی دوبارہ اس تک پہنچے گا اور پھر دوبارہ بھی ہری بھری ہو سکتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ تو ہمیشہ عقائد کی مضبوطی ہوگی تو اچھے اعمال سے اس کا اظہار ہوگا، ورنہ اس کا معنی یہ ہوں گے کہ عقائد اس کے مضبوط نہیں ہے، صرف نمائشی طور پر اس نے عقائد کا رٹا لگایا ہوا ہے۔ جب بھی علماء یہ فرماتے ہیں کہ اصول دین میں از روئے بصیرت اعتقاد رکھنا ضروری ہے، کسی کے کہنے پر نہیں رکھنا ہے آپ نے۔ اچھا، اب اس سے یہ بھی مراد نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کیونکہ اصول دین میں تقلید نہیں ہے تو ہم جو چاہیں عقیدہ بنا لیں۔ جیسے کہ آج کل بہت سے ذاکرین حضرات، سارے ذاکرین، اچھا ذاکرین کی بھی مذمت کبھی اس انداز سے نہ ہو کہ سب کو اس میں لپیٹ میں لے لیا جائے، کیونکہ بہت اچھے اچھے ذاکرین بھی ہیں جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، البتہ کچھ جو زیادہ منفی شہرت رکھنے لگے ہیں تو وہ گڑبڑ کی طرف نکل جاتے ہیں ان کے معاملات۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اصول دین میں تو دیکھیے تقلید ہے ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے جو آپ نظریہ بیان کر رہے ہیں آیت اللہ سیستانی نے کہا یہ نظریہ غلط ہے، وہ کہتے ہیں جناب اصول دین میں تو تقلید ہی نہیں ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ بالفرض کہ ان کا تو نظریہ ہے، مثلا آیت اللہ سیستانی کا یہ ہے کہ شہادت ثالثہ اس کے اندر نہ پڑھیں، اور اگر جاہل مقصر ہے تو اس کی نماز بھی باطل ہو سکتی۔ وہ کہے گا کہ بھائی ولایت اور امامت کا نظریہ تو یہ تو اصول دین کے اندر ہے، تو یہ اس میں تو ان کا فتویٰ مانا ہی نہیں جائے گا، حالانکہ تشہد کو پڑھنا یہ تو فروع دین کے اندر آتا ہے، عقائد کی بحث تو بالکل الگ۔ تو یہ بعض اوقات لوگ اس مسئلے کو اس انداز سے استعمال کرتے ہیں اور وہ غلطی پر ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ بتا دی جائے کہ اصول دین میں تقلید نہیں ہے، یہ مسئلہ یقیناً بالکل صحیح ہے اور بہت زیادہ شہرت بھی رکھتا ہے۔ البتہ اتنا بتا دیا جائے کہ ہمارے کچھ علماء ایسے گزرے ہیں کہ جو کہ اصول دین میں تقلید کو جائز سمجھتے تھے، یہاں تاکہ بات مکمل ہو جائے اس وجہ سے آپ کو یہ والا پہلو بھی مکمل ہو جائے کہ اس کے اندر اگرچہ قول مشہور تو یہی ہے کہ اصول دین میں تقلید نہیں ہوتی، لیکن کچھ علماء ہمارے بڑے بڑے علماء ایسے گزرے، جیسے محقق مرزا قمی، مرزا ابو القاسم قمی۔ مرزا ابو القاسم قمی یہ وہی ہیں جو کہ معصوم حضرت معصوم قم سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، بالکل حرم معصومہ سے متصل جو ایک قبرستان ہے گلزار شیخاں کے نام سے، وہاں پر مرزا قمی کی قبر ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جو دیکھیے جو قبرستان ہے، بڑی افسوس کی بات ہے کہ کتنے ہمارے زائرین وہاں جاتے ہیں، معصومہ قم کے روضے کے اوپر بھی جاتے ہیں، لیکن اس قبرستان کے اندر نہیں آتے۔ معصومہ قم کے روضے کے بعد قم میں جو سب سے مقدس جگہ ہے معصومہ قم کے روضے کے بعد، وہ یہی قبرستان گلزار شیخاں ہے۔
یہاں پر ضرور جانا چاہیے. یہاں پر ہی محقق ابو القاسم قمی کی قبر بھی. انہوں نے باقاعدہ اپنی کتاب قوانین الاصول کے اندر یہ والی بات لکھی ہے کہ یہ مسئلہ مشکل ترین مسئلوں کے اندر سے اتنا آسان نہیں ہے, اور پھر کچھ دلائل دی ہیں کہ اصول دین بھی تقلید سے حاصل کیے جا سکتے ہیں. پھر بہت سارے انہوں نے دلائل دی ہیں, کچھ جو دیگر علماء نے دلائل دی ہیں ان کا رد بھی اس کے اندر کیا ہے, لیکن یہ صرف بتانے کے لیے کہ یہ مسئلہ اس کے بھی علماء قائل رہے ہیں. یا مثلا شیخ نصیر الدین توسی جن کی قبر کاظمین میں ہے, یہ بھی اس کے قائل تھے. انہوں نے باقاعدہ اپنی کتاب قواعد العقائد کے اندر اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اصول دین میں تقلید جائز ہے. اچھا, اسی طریقے سے ملا محسن فیض کاشانی جن کی کاشان میں قبر ہے, انہوں نے بھی اپنی کتاب علم الیقین کے اندر, علم الیقین فی اصول الدین, اس کے اندر باقاعدہ انہوں نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ اصول دین میں بھی تقلید کی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے کتنے ہمارے بڑے عالم گزرے, شیخ مرتضی انصاری, انہوں نے الرسائل کے اندر, جو رسائل ہے ان کی کتاب, اور اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ اس مسئلے کے ان پہلوؤں کو بیان کیا. اچھا, اب دیکھیے جو ہے کہ اصول دین میں تقلید نہیں ہے, تو کیا اصول دین پر صرف یقین کافی ہے یا اس میں دلیل بھی ہونا چاہیے؟ اچھا, اس میں آیت اللہ کو یہ فرماتے تھے اصول دین کے اندر تقلید کا مسئلہ کہ اصول دین میں کیا صرف یقین ہونا کافی ہے یا آپ کے پاس دلیل بھی ہونا چاہیے. یعنی صرف مسئلہ ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ ایک ہے, ہمیں یقین ہے کہ ہمارے جو ہے وہ 12 امام ہیں, ہمیں یقین ہے کہ قیامت آئے گی, ہمیں یقین ہے کہ خدا عادل ہے, ہم پیغمبر کی رسالت کے اوپر یقین رکھتے ہیں, ائمہ کی امامت پہ یقین رکھتے ہیں. کیا یہ صرف یقین رکھنا کافی ہے یا ان سب چیزوں کے لیے ہمارے پاس دلیل بھی ہونی چاہیے؟ تو آقا کوئی فرماتے تھے کہ دل ذاتی طور پر آپ کے پاس کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی بھی اگر دلیل ہے جس سے آپ کا دل مطمئن ہو جائے تو یہ بھی کافی. یعنی دلیل کا ذاتی ہونا ضروری نہیں, کسی اور نے بھی اگر کوئی دلیل بیان کی ہو, جیسے کہ ابھی آگے چل کر ایک دلیل بیان بھی ہوگی. امام خمینی یہ فرماتے تھے کہ نہیں, دلیل کا ہونا واجب اور لازم, دلیل ہونی چاہیے. اور آیت اللہ سیستانی بھی یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ کسی اور سے بھی, یعنی کوئی شخص اگر دل سے اصول دین پر اعتقاد رکھے, خواہ تقلید کے طور پر ہی صحیح, یعنی ہے تو ضروری کہ آپ ازروع بصیرت اصول دین کے اوپر اعتقاد رکھیں, لیکن تقلید کے طور پر بالفرض اس نے اعتقاد رکھ لیا. جیسے کہ اکثر آپ دیکھتے ہیں بہت سے بڑے بوڑھے افراد ہوتے ہیں, ان سے اگر آپ کوئی دلیل پوچھیں تو وہ حیران پریشان ہو جائیں گے, ہکا بکا ہو جائیں گے, اور وہ اس طرح سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو بہت سے لوگ یہ شبہ پیدا کرتے ہیں, دیکھیے ان کے پاس دلیل نہیں ہے. ایک مرحوم عالم دین تھے, وہ تو اکثر جا کر جب نکاح پڑھانے جاتے تھے دولہا دلہن سے باقاعدہ کہتے تھے اصول دین سناؤ پہلے, اور اس کے بعد اصول دین کی دلیلیں پوچھتے تھے. اور وہ اتنے سخت تھے اس معاملے میں کہ اگر کوئی نہیں بتا پاتا تھا وہ کہتے تھے دیکھیے تو مسلمان ہی نہیں ہے, میں جا رہا ہوں کہ ان کے پاس تو دلیل ہی نہیں ہے توحید کی, نہ نبوت کی, امامت کی, نہ قیامت کی. تو آہستہ آہستہ لوگوں نے ان کو پھر بلانا ہی بند کر دیا تھا, نکاح پڑھواتے ہی نہیں تھے ان سے. تو بہرحال اس کے اندر غلطی یہ ہے کہ دلیل اگر کوئی شخص, اب یہ آیت اللہ سیستانی کے اپنے الفاظ دیکھیے اس میں کیا ہے. وہ فرماتے ہیں ہر مسلمان کے لیے اصول دین کو ازروع بصیرت جاننا ضروری ہے, کیونکہ اصول دین میں کسی بھی طور پر تقلید نہیں کی جا سکتی. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اصول دین میں کسی کی بات صرف اس وجہ سے مانے کہ وہ ان اصول کو جانتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص, دیکھیے یہاں پر ہے بات, اگر کوئی شخص اسلام کے بنیادی عقائد پر یقین رکھتا ہو اور اس کا اظہار کرتا ہو, اگرچہ یہ اظہار ازروع بصیرت نہ ہو, یعنی دلیل نہیں ہے اس کے پاس, تب بھی وہ مسلمان اور مومن ہے, لہذا اس مسلمان پر ایمان اور اسلام کے تمام احکام جاری ہوں گے. یعنی یہ ان افراد کے لیے ایک بات کہہ دی گئی ہے کہ بہت سے, ٹھیک ہے تھی ان کے لیے ضروری, تمہیں ازروع بصیرت و دلیل سے علم حاصل کرنا چاہیے تھا, لیکن بالفرض نہیں کیا. زیادہ یہ ہوئے کہ اس کو تمہیں دلیل نہ رکھنے کے تم گناہگار ہو گئے مثلا. لیکن یہ وہ فرما رہے ہیں کہ اگر ازروع بصیرت نہ بھی ہو اور کسی سے سن کر اس نے ایسا اعتقاد رکھ لیا ہو
اور یہ دل سے اب قائل ہو ان تمام عقائد کا، عقائد حقہ کا، اور اس کا اظہار بھی کرتا ہو، تو یہ پکا مسلمان سمجھا جائے گا، مومن سمجھا جائے گا، اس کے اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ وہ ان کی بہرحال تھی غلطی کہ وہ اس کو کہتے تھے کہ اس مسلمان نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس دلیل نہیں. تو یہ اس میں ایک دماغ میں رہے کہ ایسا مسئلہ نہیں. اچھا، اصول دین کی حد تک تو یہ بات ہو گئی کہ چلیں اصول دین میں تقلید نہیں ہو سکتی اور دلیل ذاتی طور پر ہونا چاہیے، لیکن وہ بھی آپ نے سن لیا کہ بالفرض دلیل نہیں ہے تو ہو سکتا ہے دلیل چلیں نہ رکھنے کا آپ کے پاس ایک گناہ ہو، لیکن یہ کہ کم سے کم اسلام اور مومن ہونے کے تمام احکامات ویسی جاری ہوں کیونکہ آپ کو دل سے اعتقاد ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو عقائد ہیں اصول دین سے ہٹ کر دیگر عقائد، یعنی اس میں یہ ہونا چاہیے کیا دیگر عقائد میں تقلید کی جا سکتی جو اصول دین میں نہ ہو، یا بعض اوقات امامت ہی کے بہت سارے یا قیامت سے متصل بہت سارے عقائد ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو ہے کہ قیامت آئے گی، ایک دن ایسا ہوگا جب ہوگا حساب و کتاب، تو اس کی لیکن اور تفصیلات بھی ہیں. کیا ان میں تقلید ہو سکتی ہے؟ مثلا قیامت جسمانی ہوگی یا روحانی ہوگی؟ معاد جسمانی ایک بڑا مارکۃ العراء ایک مسئلہ ہے. امامت کی بہت ساری چیزیں کہ امامت جو ہے وہ مثلا نبوت عامہ سے بلند ہے، نبوت خاصہ سے کم ہے. ٹی وی پہ پچھلے دنوں کتنی کنٹروورسیز آپ نے اس میں سنی تھی کہ بہت سے ٹی وی پر آئے تھے اور انہوں نے اس بات سے کہا تھا کہ نہیں کہ تو یہ جو ہیں جس کے اندر یعنی امامت کی بہت سارے اور عقائد اس سے متصل ایسے ہیں، کیا ان میں تقلید کی جا سکتی؟ یعنی اصول دین بطور یعنی امامت ماننا اس میں تو تقلید نہیں ہے، لیکن اس سے جزوی جو بہت سارے عقائد نکلتے ہیں کیا اس میں تقلید ہو سکتی ہے یا نہیں؟ تو اب یہ والا کہ مسئلہ اس کے اندر آتا ہے. اچھا، اب یہاں پر علماء یہ بات کہتے ہیں کہ ویسے تو واجب نہیں ہے کہ دیگر عقائد میں آپ تقلید کریں، واجب تو نہیں، لیکن مشورہ سارے علماء یہ دیتے ہیں کہ اس میں علماء متبحرین کی بات مانی جائے. علماء متبحرین یعنی جو باقاعدہ ان علوم کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، جو ہمارے مجتہدین ہیں، ہمارے مراجع کرام ہیں، وہ قرآن و حدیث کے مطابق جو اس سلسلے میں بات کر رہے ہیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی عقائد میں تو تقلید ہوتی نہیں ہے، جیسے کہ عمومی ایک نعرہ ہے وہ اصول دین کے متعلق ہے، اس میں بھی آپ نے ایک گنجائش سن لی. لیکن جو دیگر عقائد ہیں اس میں اگرچہ اس کے اندر بھی تقلید تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ اس میں مشورہ یہی ہے کہ علماء متبحرین کی بات مانیں. اور آج کل یہ ٹرینڈ بہت ہو گیا کہ نوجوان ظاہر ہے انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھتے ہیں، ادھر ادھر گوگل سے سرچ کیا، اپنے مزاج کے مطابق کچھ دلیلیں مل گئیں، وہ انہوں نے نقل کرنے شروع کر دی کہ ٹھیک ہے آیت اللہ سیستانی یہ کہتے ہوں گے لیکن ہم میں تو دلیل سے یہ بات پتہ چل رہی ہے. وہ بھائی آپ کی نظر اتنی نہیں ہے، آپ کا مطالعہ اتنا نہیں ہے، احادیث کی پرکھ آپ کی اتنی نہیں ہے، آپ لغات کو اس حد تک نہیں جانتے ہیں. کتنے سارے علوم ہیں جو کہ مجتہد جن سے واقف ہوتا ہے اور وہ ایک نظریہ نکال کر دے رہا ہوتا ہے، ایک فتویٰ دے رہا ہوتا ہے کسی عقائد کی بات کے اوپر بھی. آپ کو چاہیے کہ لوگوں کو انہی کی بات مانیں. ہمارے بہت سارے اس طرح کے نوجوان جو ہے وہ انٹرنیٹ اور فیس بک وغیرہ پر آ گئے ہیں جو اپنے ذاتی نظریات محقق بن کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جس میں اکثر مجتہدین کے فتاووں کے خلاف ہوتے ہیں، جو اعتقادات بھی انہوں نے بیان کی اس سے بھی ٹکرا رہے ہوتے ہیں. تو جیسے کہ آیت اللہ سیستانی سے مثلا پوچھا گیا تھا، ویسے خود ایک ذرا کنٹروورشل موضوع ہے، البتہ 99.99% ہی تقریباً علماء جو ہیں وہ مثلا فلسفے وغیرہ کے اعتبار سے، اور جو ابن عربی محی الدین ابن عربی جو کہ شیعہ نہیں تھا، ایک غیر شیعہ شخص تھا، اس نے کچھ عقائد اور توحید اور اس کے متعلق کچھ ایسی بات کہی کہ لوگ اس کے گمراہ ہونے کے قائل ہیں تقریباً. تو ان سے پوچھا گیا کہ جو صاحب فصوص جنہیں کہا جاتا ہے کہ آیت اللہ سیستانی سے کہ ان کی کتابیں وغیرہ پڑھنا، اور تو اس میں انہوں نے یہی بات کہی کہ علماء متبحرین کی بات مانیں، یعنی ایک لحاظ سے، اور کہا کہ ہم جو ان کے عقائد ہیں جو اس طرح کی کتابوں میں ہوتے ہیں ہم ان کی تائید نہیں کرتے. تو یہاں پہ بھی آیت اللہ سیستانی کو اگر دیکھا جائے تو عقائد کے لحاظ سے اگر کوئی بات کی جائے، یہاں تو خیر فلسفے کی بھی بات ہے، اور لیکن عمومی طور پر بھی اگر عقائد کی بات تو ان کی طرف سے یہی جواب آتا ہے کہ اس میں علماء
جو بہت زیادہ ہمارے علماء اور مجتہدین جو ان علوم میں ڈوبے ہیں، جو قرآن و احادیث سے جو فتاوے عام طور پر دیتے ہیں اور نظریات بیان کرتے ہیں، ان کی بات مانی جائے۔ اچھا، آیت اللہ حافظ بشیر نجفی سے بہت واضح طور پر یہ سوال پوچھا گیا اور اس جواب سے آپ کو بہت حد تک اندازہ ہو جائے گا سب دیگر مجتہدین کا نظریہ بھی یہی ہے۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے، اب ذرا غور سے دیکھیے گا، اعتقادات شرعیہ کو انسان کس طرح سے حاصل کرے جبکہ ان میں تقلید جائز نہیں؟ یہ ان کی کتاب جو مختصر الاحکام ہے اس میں صفحہ 155 اور 56 کے اوپر ہے۔ جبکہ تقلید جائز نہیں ہے عقائد میں، تو عقائد انسان کہاں سے حاصل کرے؟ کیونکہ جس طرح سے فروع دین میں روایات کے اختلاف کی وجہ سے ہم تقلید کے محتاج ہیں، بعض اعتقادات میں مختلف روایتیں ہوتی ہیں، تو ہم کیوں کر صحیح روایت کو جدا کریں؟ یعنی صحیح نظریہ ہم کیسے نکالیں عقائد کا؟ عقائد کی جو روایات ہیں اس میں بھی بہت تضاد ہے مثلا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ عقائد کی دو قسمیں ہیں جن کے متعلق ہر انسان پر واجب ہے کہ ان کو دلیل سے حاصل کرے، اور وہ خدا کے وجود کا، اس کی وحدانیت کا، اس کے عالم و قادر ہونے کا، اس کے زندہ ہونے کا، قدیم ہونے کا، رسول اللہ کی نبوت کا، 12 اماموں کی امامت کا اعتقاد، اور خدا کے عادل ہونے کا اور قیامت کا اعتقاد۔ یہ چیزیں وہ ہیں جن میں روایات مختلف نہیں، یعنی ایسا نہیں کچھ روایت میں یہ آ رہا ہو کہ نہیں قیامت نہیں آئے گی، اور کچھ میں آیا کہ آئے گی، کچھ روایات میں ہے کہ 12 امام نہیں ہیں بلکہ 11 امام ہیں، نہیں ایسا تو کچھ نہیں۔ یعنی ان عقائد جو اصول دین ہیں ان میں کوئی روایات کا اختلاف نہیں، اور ہر عقل مند شخص اپنی حیثیت کے مطابق ان کی دلیل پتہ کر سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ دلیل کو علمی مخصوص اصطلاحات سے کسی مخصوص عربی زبان وغیرہ میں جیسے حاصل کرے۔ اب مثال کے طور پر ایک ان پڑھ بڑھیا سے جب پوچھا گیا کہ خدا کے وجود پر کیا دلیل ہے، تو اس نے عرض کی کہ میرا چرخہ کسی کے چلانے کے بغیر نہیں چلتا ہے، تو یہ ساری کائنات کسی مدبر حاکم کے بغیر کیسے چل سکتی ہے؟ یہ یعنی اتنی معمولی سی دلیل کہ جب میں چرخہ چلا رہی ہوں تو چل رہا ہے، میں ہاتھ روک لیتی ہوں تو رک جاتا، اتنی سی بھی اگر دلیل ہے جو اس کے مطمئن کر رہی ہے اس کے دل کو، تو یہ کافی۔ اسی طرح ہر شخص ظاہر ہے اب کو جتنا علم ہوگا اتنی زیادہ بہتر دلیل اس کے پاس ہوگی۔ پھر فرمانے دوسری قسم ان عقائد کی ہے جو یعنی اصول دین سے ہٹ کر ہیں، جن پر اسلام اور تشیع کا دار و مدار نہیں، وہ ان عقائد جن کی طرف اشارہ ہوا ہے ان کے علاوہ ہیں، ان میں تقلید کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیے وہ نعرہ جو میں ایک بار بار کہہ رہا ہوں کہ لگتا ہے کہ عقائد کے اندر تقلید نہیں ہوتی، وہ صرف اصول دین کا مسئلہ ہے۔ جو اس سے ہٹ کر ہیں ان میں تقلید کرنے میں کوئی حرج نہیں، جو بہت سارے اور دقیق ایسے مباحث ہیں ان کو اب تقلیداً بھی مان سکتی ہیں۔ اور روایت کا اختلاف بھی اس دوسری قسم کے عقائد ہی کے اندر ہے، پہلی قسم کے عقائد میں نہیں ہے جس میں توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت آتی ہے۔ دوسری قسم کی جس میں یعنی واجب نہیں ہے اس کے اوپر اعتقاد رکھنا، بھی آگے چل کر بھی خیر اس کی مثالیں آئیں گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیے جو علماء ہیں یہ صرف اور صرف احکامات دین ہی کے صرف ایسا نہیں کہ اسی کے رسپانسبل ہیں آپ کے، بلکہ باقاعدہ آیت اللہ حسینیہ شاہرودی جی ان کی ویب سائٹ کے اوپر جا کر بھی آپ دیکھیں تو انہوں نے جواب میں پورا مسئلہ نہیں پڑھ رہا، صرف ایک شروع کا صرف جملہ، بے شک فقہا لوگوں کے عقائد کے بھی امین ہیں، یعنی لوگوں کو صحیح عقائد رکھنے کے لیے بھی یہی رہنمائی کرتے ہیں کہ صحیح عقیدہ یہ۔ اور میں اس لحاظ سے بار بار ان افراد کی مذمت کر رہا ہوں جو کہ ان کے مقابلے میں اپنا کوئی اور نظریہ لے کر آتے ہیں کہ ٹھیک ہے دیکھیے عقائد میں تقلید نہیں ہوتی نا، ہمیں دلیل سے یہ والی بات صحیح لگ رہی ہے، اور وہ پتہ چلا وہ تمام ہمارے علماء اور علماء شیعہ کے نظریات کے خلاف ہے، اور وہ کہتے ہیں کیونکہ عقائد میں تقلید نہیں ہے تو میں کوئی سا بھی نظریہ بنا سکتا ہوں۔ میں تو دیکھیے میرے پاس یہ دلیلیں ہیں، وہ اپنی خود ساختہ کچھ دلیلیں پیش بھی کرتا۔ فقہا عقائد کے بھی امین ہیں، وہ صحیح رہنمائی آپ کو کریں گے کون سا آپ کو عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آیت اللہ شیخ جواد تبریزی کا میں پورا فتویٰ نہیں پڑھتا، بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ علماء متبحرین کی بات اس سلسلے میں مانی جائے دیگر عقائد کے سلسلے میں۔ اسی طریقے سے مثلا آیت اللہ خوئی سے بھی پوچھا گیا، آیت اللہ خوئی نے بھی یہی اس کا جواب دیا کہ بہرحال اگر اس کو اگر اعتقاد اور یقین ہے ان عقائد کا تو یہ بھی جائز ہے، چاہے وہ تقلید کے طور پر ہی ان عقائد کو کیوں نہ مان رہا ہوں۔ اچھا، اب پچھلی دفعہ ایک بات آئی تھی وہ تھوڑی سی اور بات کر دوں کہ دیکھیے عقائد کے بھی جو ہے نا بحثیں وہ بعض اوقات کتب استدلالی فقہ کے اندر موجود ہوتی ہیں، یعنی جو استدلال
جو مجتہدین فتوے ثابت کرنے کے لیے جو دلیلیں دیتا ہے. عمل کے لیے جو فتوے ہیں وہ الگ جگہ پہ ہوتے ہیں, اس کو رسالہ عملیہ کہتے ہیں. بعض اوقات عقائد کے فتاوے بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں. تو آیت اللہ خوئی سے بھی جو ہے یہی والی چیز پوچھی گئی کہ مثلا آپ کی استدلالی کتب کے اندر جیسے التنقی جو ہے, اس جو کتاب ہے, اس کے اندر جو بات لکھی ہوئی ہے تو وہ آپ کی عربی اور فارسی رسالہ عملیہ میں نہیں ہے, تو کیا اس کو فتوے کے طور پہ لیا جا سکتا ہے؟ تو انہوں نے یہی کہا کہ جو وظیفہ شرعی ہے وہ یہ ہے کہ انسان رسالہ عملیہ پر عمل کرے, نہ کہ میری تقریروں پہ مشتمل دروس پر. جو انہوں نے درس دیے ہیں یا دروس خارج دیے ہیں یا استدلالی کتب فقہ لکھی ہیں, اس کے اوپر وہ عمل کے لیے نہیں ہے. بعض اوقات لوگ اس کی بحثیں لے کے آتے ہیں, دیکھیے آیت اللہ خوئی نے یہ بحث فلاں عقیدے کے اوپر اس میں کی ہے, اور وہاں سے ایک ٹکڑا نکال کر آپ کو پیش کر دیتے ہیں, جبکہ بعض اوقات وہ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ عمل کے لیے نہیں ہے. میں پچھلی دفعہ بھی یہ بات آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ وہ عمل کے لیے نہیں ہوتی, وہ ایک الگ علمی بحث ہوتی ہے, اس میں سے کوئی ٹکڑا نہیں نکالنا چاہیے. رسالہ عملیہ کے اندر دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. بہرحال اس طرح سے آیت اللہ خوئی اور خود یہ آیت اللہ سیستانی بھی الفوائد الفقہیہ جو ان کی فتاوی کے اوپر مشتمل ہے, اس کے اندر آیت اللہ سیستانی نے بھی یہی کہا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ مجتہد عالم کی جو استدلالی کتب فقہ یا تقریرات ہوتی ہیں ان کی بحثوں پر بھروسہ کر سکتے نہیں, جبکہ فتووں کی کتابوں میں اس کا تذکرہ نہیں ہوتا. تو انہوں نے یہی بات اس سلسلے میں بیان کی ہے اور کہا کہ بہرحال ان کتابوں پر عمل کو مشکل قرار دیا. خیر چلیں, یہ تو ایک الگ بات تھی. اور اسی کے اندر وہ والی بات جو پچھلی دفعہ کسی نے حیران بھی ہوئے تھے کچھ خواتین کے, بہرحال کے آیت اللہ خوئی سے یہ بات, جو ان کی آیت اللہ خوئی کا جو ادارہ ہے ان سے بھی یہ بات پوچھی گئی کہ آیت اللہ خوئی نے مستند فی شرح عروہ کے اندر عاشورے کے روزے کے متعلق یعنی ایسا لگ رہا ہے ہمیں کہ اس کی کراہیت ثابت نہیں ہے, اور اقویٰ یہ ہے کہ عاشورے کے روزے کو مستحب قرار دیا جائے کہ صاحب جواہر نے لکھا ہے. لیکن توضیح المسائل میں ہم دیکھتے ہیں تو اس میں انہوں نے جو ہے اس کو مکروہ روزے کے اندر جو ہے وہ قرار دیا ہوا ہے. تو کون سی بات اس سلسلے میں مانی جائے؟ تو جواب وہاں سے یہ ہے کہ کتب استدلالی کا کوئی اعتبار نہیں, یعنی اس پر آپ اعتبار نہیں کریں گے بلکہ رسالہ عملیہ کے اوپر صرف عمل کریں گے. خیر, تو یہ تو اس میں بیچ میں ایسی بات آ گئی ہے, جلدی اس سے میں آگے بڑھوں. تو بہرحال وہی والی بات آ گئی کہ بہرحال ازروع بصیرت جاننا ضروری ہے, اور عقائد میں تقلید نہیں ہو سکتی, لیکن پھر بھی کوئی اگر عقائد میں تقلید کے طور پر مان لے تو اسلام اور مسلمان ہونے کے احکام اس کے اوپر جاری کیے جائیں گے. یہ آیت اللہ سیستانی کا نظریہ. تو پہلا ایک ہو گیا کہ اصول دین میں تقلید نہیں ہوتی. دوسری چیز جس کے اندر تقلید نہیں ہوتی وہ ضروریات دین ہے. ضروریات دین میں بھی تقلید نہیں. اچھا, اب ضروریات دین دیکھیے, جیسے نماز واجب ہے, نماز کے اوپر اعتقاد رکھنا ہے ضروریات دین کا مسئلہ. کوئی کہے کہ نہیں نماز نام کی اسلام میں کوئی چیز ہی نہیں ہے, تو وہ بہت بڑی گمراہی میں. روزہ رکھنا واجب ہے رمضان کا, پردہ کرنا واجب ہے. یعنی ضروریات, جس طرح اصول دین کا انکار انسان کو کافر بناتا ہے, کچھ شرائط ہیں اس کی, اسی طرح سے ضروریات دین کا انکار بھی انسان کو کافر بناتا ہے. دیکھیے, کوئی عورت مثلا پردہ نہیں کرتی, وہ کہتی ٹھیک ہے میں پردہ نہیں کرتی, ٹھیک ہے اسلام میں پردے کا حکم ہے لیکن میں پردہ نہیں کرتی, یہ گناہ گار ہے, کافر نہیں. لیکن اگر یہ کہے کہ میں پردہ نہیں کرتی, اگر یہ پردہ نہ کرنا کا ایسا انکار کرے جس سے انکار رسالت لازم آئے, مثلا اسے کہا جائے کہ بھئی آپ پردہ کیوں نہیں کرتی, حجاب کیوں نہیں کرتی, وہ کہتی کہ میں بس حجاب نہیں کرتی, میں اس کو نہیں مانتی اس اسلام کے حکم کو. آپ کہیں کہ بھئی رسول اللہ نے یہ فرمایا, وہ کہتی کہ پھر میں رسول اللہ کو بھی نہیں مانتی, اس سے انکار رسالت لازم ہے. اب یہ کافرہ ہو جائے گی. یعنی ضروریات دین کا یا اصول دین کا ایسا انکار کرنا کہ جس سے انکار رسالت لازم آئے, اس سے انسان کافر ہوتا ہے. اگر انکار رسالت لازم نہیں آ رہا, وہ ویسے ہی انکار کر رہی کہ بھئی میں نہیں مانتی, میرے حلق سے مسئلہ نہیں اترتا,
ٹھیک ہے اسلام کے اندر ہوگا، میں اس پہ عمل نہیں کرنا چاہتی، بہت بڑی گناہ گار ہوگی لیکن کافرہ نہیں ہوگی. لیکن ضروریات دین کا اگر کوئی اس طرح سے انکار کرے جس سے انکار رسالت لازم آئے تو پھر وہ کافر بھی ہو جاتا. اچھا، اب مثلا بہت سے لوگ جیسے سننے میں آتا تھا کبھی کہتے تھے کہ روزہ وہ رکھے جس کے پاس کھانے کو نہ ہو. اس قسم کے الفاظ بظاہر بڑے کفریہ بھی لگ رہے ہوتے ہیں. یا مثلا کوئی شخص خمس کا قائل نہ ہو. دیکھیں خمس بھی ضروریات دین میں سے ہے، قرآن کی آیت بھی ہے 10ویں پارے کی جو پہلی آیت ہے، تو اس کے اندر بھی یعنی اگر کوئی شخص کہے میں خمس کا انکار کرتا ہوں اور ایسا انکار جس سے انکار رسالت لازم آئے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. البتہ جزیات میں اختلاف کرے کہ بھئی ٹھیک ہے خمس تھا اور وہ جب جنگیں ہوتی تھیں تو اس کے اندر جو مال غنیمت ہوتا تھا اس کے اوپر ہوتا تھا، موجودہ بچت کے اوپر نہیں ہوتا، یہ گناہگار ہوگا، کافر نہیں ہوگا. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ 10ویں پارے کی جو سورہ انفال ہے، سورہ انفال اور 10ویں پارے کی جو پہلی آیت ہے اس میں آیت خمس موجود ہے. تو اب کیا ہے خمس کا انکار؟ جیسے آیت اللہ محقق کابلی سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ خمس ضروریات دین میں سے، یہ صرف ضروریات مذہب شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے، ابھی ایک مسئلہ بھی اور بھی آئے گا، ایک چیز ضروریات مذہب بھی ہوتی، ضروریات دین جس پہ تمام عالم اسلام کے سب فرقے متفق ہوں، اسے وہ ضروریات دین میں ہوتی. اور اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف خمس شیعوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ضروریات دین کا مسئلہ ہے. چاہے وہ ٹھیک ہے اس کی تفصیلات میں اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی کہے کہ اس پہ خمس نہیں ہے، اس پر ہے، مال غنیمت پر ہوتا ہے، بچت پہ نہیں ہوتا، اس میں بحث ہو سکتی، اس سے کافر نہیں ہوگا. اصلاً خمس کا انکار کر دے تو پھر کافر ہوتا ہے بشرطے اس سے بھی انکار رسالت لازم آئے. یا مثلا ختم نبوت جو ہے یہ ضروریات دین کا مسئلہ ہے. قادیانی جو کافر صاحب کو قرار دیا گیا اور اس پہ اجماع بھی جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے، تو انہوں نے ختم نبوت کا انکار کیا اور یہ ضروریات دین کا مسئلہ ہے. اچھا، پھر ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ضروریات مذہب، ضروریات دین جس میں تمام مسلمان متفق ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے ضروریات مذہب یعنی جس پر سب شیعہ متفق ہیں، اور اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو یہ شیعت سے خارج ہو جاتا ہے، اسے ہم کہیں گے غیر شیعہ ہو گیا ہے. ضروریات دین کا انکار کرے گا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا، کو کافر ہونے کے احکام اس کے اوپر آ جائیں گے. لیکن ضروریات مذہب کا انکار کرے گا تو غیر شیعہ ہو جائے گا، اگرچہ مسلمان ہونے کا حکم لگایا جائے گا، اس کے ساتھ نکاح بھی جائز ہوگا، میراث بھی اس کو ملے گی، نکاح بھی اس کے ساتھ مثلا ہو سکتا ہے، لیکن وہ شیعت سے خارج ہوگا. مثلا جیسے کہ امامت، 12 اماموں کا ماننا یہ ضروریات مذہب شیعہ کا مسئلہ ہے. یعنی اگر کوئی ان میں سے ایک امام کو بھی نہ مانے تو وہ شیعت سے خارج ہو جائے گا. ہم اسے نہیں کہیں گے کہ شیعہ ہے. مثلا جس طریقے سے آغا خانی اور بہری، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی 6 اماموں تک تو مانتے ہیں اور اس کو اپنے نہیں، یہ شیعت سے خارج ہے. 6 اماموں کا ماننا، ایک امام کو بھی نہ اگر کوئی نہ مانے تو وہ اس کو شیعت سے خارج سمجھا جاتا ہے. جیسے آیت اللہ احمد زنجانی جب آئے تھے تو ایک زمانے میں علامہ اقبال سے ان کی ملاقات ہوئی تھی. علامہ اقبال سے ملاقات میں انہوں نے کہا، علامہ اقبال نے ان سے کہا آیت اللہ احمد زنجانی سے کہ امامت کا تو مسئلہ مجھے سمجھ میں آتا ہے لیکن یہ 12ویں امام کا مسئلہ مجھے یعنی ہضم نہیں ہوتا. یعنی آخری امام ظاہر ہے غیبت میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں. تو آیت اللہ احمد زنجانی نے مسکراتے ہوئے ان سے کہا تھا کہ اگر آپ 11 کی امامت کے قائل ہو جائیں تو ہم 12ویں پر اصرار نہیں کریں گے. یعنی مقصد یہ تھا کہ ان 11 کو ماننے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ 11 تک آئیں گے تو سب کے سب 12ویں کو تو کہہ ہی رہے ہیں، خود بخود لازمہ یہ ہوگا کہ آپ کو 12ویں کو ماننا پڑے گا. تو بہرحال اگر کوئی ایک کو بھی نہ مانے تو وہ شیعت سے خارج ہو جائے گا. شیعت سے خارج، ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ 6 5 4 یہ اس طرح سے اتنا تو مان نہیں رہا ہے. جیسے بہت سے لوگ جو زیدیہ فرقہ یمن وغیرہ اس کو شیعت کے اندر شمار کرتے ہیں، نہیں، وہ شیعت سے خارج ہے. اور خیر ان کے عقائد اور وہ بہت سی چیزیں الگ ہیں. وہ مظلوم ہونا ایک الگ چیز ہے، وہ تو اگر کوئی کافر بھی اگر مظلوم ہے تو اس کی حمایت کی جائے گی، کیونکہ مظلوم ہونے میں کافر اور مسلمان نہیں دیکھا جاتا. لیکن بہرحال جہاں عقائد کی بات آئے گی تو وہ عقائد میں ہم سے جدا ہیں.
اچھا، اب اس کے بعد ایک اور چیز آتی ہے، جیسے کہ رجت ہے، اگرچہ اس پہ بھی علماء کا اختلاف ہے کہ اسے ضروریات مذہب شیعہ میں قرار دیا جائے یا نہیں دیا جائے. مثلا رجت ہے امام زمانہ علیہ السلام کے بعد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تمام ائمہ کی دوبارہ واپسی، رجت کہتی ہے اس کو واپس آنا. تمام ائمہ کی واپسی، اس پہ پوری کتابیں تک لکھی گئی ہیں، اس پہ قرآنی آیات دلیل کے طور پہ پیش کی جاتی ہیں، احادیث پیش کی جاتی ہیں. اور ایک زمانے میں بلکہ کچھ علماء کے نظریے میں یہ عقیدہ جو ہے ضروریات مذہب شیعہ کا بھی حصہ رہا ہے، اگرچہ آج کل کے مراجع اتنا اس بات کو نہیں کہتے. یعنی اگر کسی کو رجت پتہ ہی نہیں ہے، اسے معلوم ہی نہیں کہ رجت کیا چیز ہوتی ہے، اس کے لیے ایک نیا عقیدہ، تو بہرحال اس سے شیعت سے خارج نہیں ہوتا ہے وہ. لیکن ایک زمانہ تھا کہ جب رجت جو ہے وہ ضروریات مذہب شیعہ، یہ بھی دیکھیے ایک علمی بحث ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی مسئلہ کبھی ضروریات مذہب کا حصہ رہے اور کبھی نہ رہے. کچھ مسائل میں ایسا ممکن ہے، لیکن ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتے. تو بہرحال تو ضروریات مذہب کے اندر بھی تقلید نہیں ہوتی. اچھا، 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر تقلید نہیں. اصول دین میں تقلید نہیں ہے، لیکن اس کے جزئی مسائل بھی آپ نے سن لیے. ضروریات دین میں بھی تقلید نہیں. ضروریات دین میں مثلا ہم کہیں کہ ختم نبوت جو ہے یہ آیت اللہ سیستانی نے فرمایا ہے، نہیں، اس کے اندر تقلید والا مسئلہ نہیں. اور تیسری چیز ابھی اور آگے آئے گی جس کو آج میرے پاس وقت نہیں رہا، وہ 2 چیزوں کے اندر آدھے پونا گھنٹے کا تقریباً مسائل اور باقی رہ گئے آج. ایک ہے یقینیات کے اندر تقلید نہیں ہوتی، جس کو بدیہیات بھی کہتے ہیں، اور موضوعات خارجی میں تقلید نہیں ہوتی، جس کی بہت عمومی زندگی کی بہت ساری مثالیں میں آج مجھے آپ کو دینی تھی، اور وہ بڑی دلچسپ مثالیں تھیں کہ عام زندگی میں جو ہم اکثر مجتہد بھی کبھی کوئی بات ایسی کہہ دیتا ہے کہ فلاں چیز جائز ہے یا جائز نہیں، اس کی عمومی زندگی کچھ ایسی مثالیں جس میں تقلید نہیں ہے، لیکن مجتہد کی طرف سے مثلا فتویٰ آ جاتا ہے تو ہمیں اس کو بھی ماننا ہے یا نہیں ماننا، جبکہ اس کے اندر تقلید نہیں ہوتی. لیکن یہ ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا انشاءاللہ اگلی دفعہ کے اندر. تو کچھ 4 چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر تقلید نہیں ہوتی ہے، اصول دین میں، ضروریات دین میں، یقینیات اور بدیہیات میں، اور موضوعات خارجی میں. اور بغیر کسی تمہید میں جائے گفتگو براہ راست وہاں سے متصل کر دیتے ہیں کہ 4 چیزیں بتائی گئی تھیں کہ 4 چیزوں میں تقلید نہیں ہے. ان میں ایک چیز تو یہ ہے اصول دین. اصول دین میں کوئی تقلید نہیں ہے. دوسری چیز بتائی گئی تھی ضروریات دین، اس میں بھی تقلید نہیں ہوتی ہے، اور اس کی مثالیں بھی آ گئی تھیں. اور تیسری چیز ہے یقینیات یا بدیہیات جس کو کہتے ہیں، بہت ہی واضح چیزیں، اتنی کہ یقینی اور واضح ہیں کہ اس میں کسی تقلید کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مثلا دن میں 5 نمازیں واجب ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اب ہم تقلید کے اعتبار سے نہیں مانتے کہ آیت اللہ سیستانی نے کہا ہے کہ مثلا نماز فجر کی نام کی ایک نماز ہوتی ہے، نماز ظہر اور عصر، تقلید سے ہمیں پتہ نہیں چلا ہے. ایک یقینی، ایک بدیہی بالکل چیز ہے، اس کے اندر بھی تقلید نہیں ہے. اسی طرح سے ان نماز پنجگانہ میں کتنی رکعات ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بالکل یقینی چیز ہے، بدیہی چیز ہے کہ فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4 رکعات ہوتی. مسلمانوں کسی فرقے کے اندر کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، یہ یقینی اور بدیہی چیز. یہ 3 چیزیں ہوئیں. اور اسی کے ساتھ اسی طرح سے جیسے نماز جمعہ ہے، اس کے متعلق بھی یہی ہے کہ یہ 2 رکعت کی نماز ہے، جمعے کے دن پڑھی جاتی ہے، اور یہ بھی یقینی اور بدیہی بالکل چیز ہے. تو یقینیات میں اور بدیہیات میں جو بالکل واضح ترین چیزیں، اس میں بھی کوئی تقلید نہیں ہوتی. اچھا، ہاں، تقلید ایک اور چیز میں بھی نہیں ہوتی ہے، اور وہ ہے چوتھی چیز موضوعات خارجی. دیکھیے ہر چیز کا ایک موضوع ہے نا. ایک ہے موضوعات داخلی جن کا اسلام سے تعلق ہوتا ہے، یعنی داخلی اسلام کا انٹرنل موضوع ہے. نماز ایک موضوع ہے، یہ داخلی موضوع ہے، اسلامی اس کی تفصیلات بتائے گا، اسلامی اس کے متعلق احکام بتائے گا. اس میں آپ کو جا کر لوگوں سے یا کسی اور سے جا کر نہیں پوچھنا ہے. موضوعات خارجی
وہ ہوتے ہیں کہ جن کا اسلام سے تعلق نہیں. موضوعات داخلی وہ ہوتے ہیں جو اسلام ہی کے بنائے ہوئے ہیں. نماز ہے, روزہ ہے, حج کیسے کرنا ہے, یہ ہر شخص جو ہے اسلام سے جا کر پوچھے گا. ہاں, لیکن موضوعات خارجی جو ہیں ان کا یعنی وہ موضوعات جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, اس میں بھی تقلید نہیں ہوتی. مثلا مثال دے دوں میں آپ کو, جیسے گانا اور موسیقی. گانا اور موسیقی کو اسلام نے تو نہیں بنایا ہے. اسلام صرف ایک اصولی حکم بتائے گا کہ اگر محفل لہو و لعب سے مناسبت رکھتی ہے وہ آواز, تو اس آواز کا سننا جائز نہیں. اب محفل لہو و لعب سے اب اکثر لوگ کیا کرتے ہیں آج کل کہ وہ مجتہدین کے پاس بھی بھجوا دیتے ہیں, علماء کے پاس واٹس ایپ کلپ بھجواتے ہیں کہ ذرا سن کر بتائیے کہ یہ جو گانا ہے یہ جائز ہے یا جائز نہیں. اب وہ عالم یا جو مجتہد ہے پہلے وہ پورا گانا سنے پھر ان کو حکم بتائے. نہیں, اصلاً یہ کوئی عالم بھی نہیں بتا سکتا ہے اور نہ ہی یہ کوئی مجتہد اس کے اندر دخل دیتا ہے. جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کتنے ہی انداز سے سوال پوچھ لیں گانے اور موسیقی کا, جواب وہ ایک ہی اصولی طور پر جو ہوتا ہے وہی دیا جاتا ہے وہاں سے, کہ اگر یہ موسیقی یا یہ گانا محفل لہو و لعب یعنی جو گانے بجانے کی اور برائی کی جو محفلیں ہیں وہاں سے مناسبت رکھتی ہے تو حرام ہے. اب مناسبت رکھتی ہے نہیں رکھتی ہے آپ خود تحقیق کریں. یہ مجتہد جا کے ہر محفل کو چیک نہیں کرے گا, کہ مجتہد خود جا کر شریک ہو, سنے, دیکھے, پھر آپ کو ایک حکم بتائے, اور یہ ممکن بھی نہیں ہے. لاکھوں تقاریب ہو رہی ہیں, لاکھوں محفلیں ہو رہی ہیں, تو یہ ہر شخص خود تحقیق کرے, اس میں تقلید نہیں ہوتی. تو اکثر لوگ جو اس قسم کے سوالات پوچھتے ہیں, آپ استفتاءات کے سیکشن میں جائیں, گانے اور موسیقی وغیرہ کے آیت اللہ سیستانی کے تقریباً ہر سوال کا جواب ایک ہی ملے گا آپ کو. اصلاً کوئی وہ چیز ہو نہیں سکتی, ممکن نہیں ہے کہ مجتہد جو اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی ایک رائے دے, کہ وہ اگر بالفرض کہہ بھی دے کہ محفل لہو و لعب سے مناسبت رکھتی ہے اور آپ کی تحقیق یہ کہ نہیں اس کا کوئی تعلق محفل لہو و لعب سے نہیں. مثلا یہ تو ایک ملی ایک جو گانا ہے, یعنی ابھی میں موسیقی وغیرہ کی بات نہیں کر رہا جو حلق سے آواز نکالی جا رہی ہے, یہ تو مثلا قومی ترانہ ہے. قومی ترانے کو اگر کوئی اچھی آواز سے بھی پڑھے تو لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ گانا ہے, اور نہ وہ محفل لہو و لعب سے مناسبت رکھتا ہے. تو یہ ہر شخص خود تحقیق کرے, یعنی موضوعات خارجی کے اندر تقلید نہیں ہوتی ہے. یہ ایک انتہائی اہم چیز ہے. اسی طریقے سے ممکن ہے کہ ایک مشروب آپ کے سامنے موجود ہو, تو مجتہد کبھی بھی اس پہ حکم نہیں لگائے گا کہ یہ چیز شراب ہے. شراب ہے یہ شربت, اگر آپ کو شک ہو جائے تو مجتہد نہیں کہ مجتہد کے پاس آپ بھجوائیں اس کو, اور مجتہد کسی لیب میں بھجوائے یا چک کے بتائے معاذ اللہ کہ شراب ہے شربت ہے. نہیں, یہ تو مجتہد کہے گا اگر یہ شراب ہے تو حرام ہے, اور اگر یہ شراب نہیں ہے تو جائز ہے آپ کے لیے. اب آپ خود تحقیق کرتے ہیں کہ شراب ہے یا شراب نہیں, اور تحقیق کرنا بھی واجب نہیں, آپ کی مرضی ہو تو تحقیق کریں, مرضی ہو تو تحقیق نہ کریں. احتیاط کرنا چاہے تو احتیاط کر لیں, لیکن جیسے ہی یقین پیدا ہو گیا کہ شراب ہے ویسے اس سے اجتناب لازم ہو جائے گا. تو کون سی چیز شراب ہے کون سی چیز شربت ہے یہ بھی مجتہد کا کام نہیں. اچھا, اس کی کچھ اور ذرا سمجھانے کے لیے کچھ اور واضح مثالیں بھی اگر دوں. عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چیز بہت ہوتی ہے, اور گاہے بگاہے جب بھی یوم القدس قریب آ رہا ہوتا ہے کچھ ہے, تو کچھ چیزیں سوشل نیٹ ورکنگ پہ بہت زیادہ وائرل ہو جاتی ہیں. مثلا یہ کہ کون سی کمپنیاں ایسی ہیں کہ جن کا منافع اسرائیل کو جاتا ہے, تو اسرائیل, اچھا پھر اس میں نا بہت ساری پروڈکٹس کی لسٹ آتی ہے, ان پہ کراس بنا ہوا ہوتا ہے, یہ کمپنی وہ کمپنی وہ کمپنی, اور عام طور پہ بہت ساری کمپنیاں ایسی ہیں جو خود پاکستان کے اندر بھی کام کر رہی ہیں. تو اب لوگ مجتہدین کے نام سے ایک چیز شائع کرتے ہیں کہ آیت اللہ سیستانی نے یا رہبر معظم نے ان کمپنیوں کو حرام قرار دیا, جبکہ نام لے کر ان میں سے کسی بھی مجتہد نے آج تک نام لے کر اصولی مسئلہ بیان کرتے ہیں. اصولی مسئلہ کیا ہے کہ وہ کمپنیاں کہ جن کا پروفٹ جو ہے وہ صہیونیوں کو جاتا ہو, صہیونی حکومت کو جاتا ہو, جو میڈ ان اسرائیل پروڈکٹس ہیں ان کی خرید و فروخت جائز نہیں, کہ جن کا منافع اسرائیل کو جاتا ہے. اب آپ نے, اچھا اس کے اندر میں آپ کو اور بتا دوں, کچھ لوگوں نے ذاتی طور پر کوئی تحقیق کی بھی ہوتی ہے, تو ہر شخص کو وہ تحقیق بتانا واجب نہیں.
خود سے تحقیق کرنا بھی واجب نہیں کہ ہم ہر پروڈکٹ پہ جائیں پھر دیکھیں کون سی وہ ہے، پھر اس کا انٹرنیٹ پہ جا کر سرچ کریں، اس کا تعلق اسرائیل کے ساتھ کوئی جوڑ جاڑ کے کوئی نتیجہ نکالیں اور پھر اپنی تحقیق کو پوری دنیا میں نشر کریں۔ مجتہدین نے بھی یہ کام نہیں کیا ہے، ورنہ تو یہ سب سے پہلے جو اس طرح کی جو وہ آتی ہے لسٹ، وہ خود مجتہدین کے آفس سے ریلیز ہو، ناموں کے ساتھ ریلیز ہو، لیکن مجتہد کیونکہ موضوعات میں دخل نہیں دیتا ہے، یہ موضوعات خارجی کا مسئلہ ہے، کون سی پروڈکٹ ہے، کون سی جناب دہی دودھ کی پروڈکٹ ہے اور کون سی جو ہے کھانے پینوں کی چیزوں کی ہے، کون سی مشروبات کی ہے، کون سی کولڈ ڈرنکس کی ہے، وہ مجتہد کبھی بھی نام نہیں لے گا۔ وہ ایک اصولی مسئلہ بتائے گا کہ اگر اس کا صہیونی حکم، اچھا دیکھیں یہودی بھی دو طرح کے ہیں، ایک عام یہودی مثلا آپ کے محلے میں کوئی یہودی رہتا ہے، آپ نے اس کے ساتھ کوئی بزنس ڈیل کر لی، وہ حرام نہیں۔ صہیونیوں کے ساتھ، یعنی جو حکومت اسرائیل ہے اور اسرائیل کے اندر جو پروڈکٹس بنتی ہیں جس کا فائدہ اسرائیل کو جاتا ہے، یا وہ کمپنیاں، اور یہ اتنا ہائیلی ٹاپ سیکرٹ بعض اوقات چیزیں ہوتی ہیں کہ کون سی کمپنی کا منافع اسرائیل کو جاتا ہے، کس کمپنی کا نہیں جاتا ہے، جس کی ہاں تحقیق ہو گئی ہو اس سلسلے میں، وہ اپنی تحقیق کے اوپر خود عمل کرے گا اور ان چیزوں کو نہ خریدے جو اس نے تحقیق کر لی۔ لیکن ایک آدمی اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، سنی سنائی باتیں ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر بہت سی لسٹیں اس طرح سے آ رہی ہوتی ہیں اور جا رہی ہوتی ہیں، اور اس میں سے 99% لسٹیں جو ہیں وہ یہ عام طور پر وہ کمپنیاں جو کہ جن کے ساتھ ان کی کاروباری مقاربت چل رہی ہوتی ہے، جو ایک رائیولری جو ہوتی ہے بزنس والی، وہ لوگ وہ اس قسم کی چیزیں نکالتے ہیں، اور وہ ایک دن میں بھی اگر لوگ اس سے اجتناب کر لیں تو کروڑوں روپے کا فائدہ ہو جاتا ہے جس اعتبار سے پروڈکٹ بک رہی ہوتی ہیں۔ تو اس میں افراط و تفریط کا ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہے، اور اصولی مسئلے کو دیکھنا چاہیے۔ جب بھی مجتہدین کے نام سے جب بھی اس طرح کی کوئی لسٹ آئے تو اس کے اوپر اعتبار نہیں کریں، کیونکہ مجتہد کبھی بھی نام لے کر موضوعات خارجی کا مسئلہ ہے، وہ کبھی بھی نام نہیں لے گا، کیونکہ نہ وہ اس کی تحقیق کے اندر خود سے کوئی اپنی رائے کا اظہار کرے گا، ایک اصولی مسئلہ بیان کرے گا۔ تحقیق کرنی چاہیں آپ خود تحقیق کیجئے، نہیں تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو نہ کریں، ہر حالت شک میں ان کو استعمال کرنے کی بھی اجازت ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اگر مجتہد بالفرض کبھی نام لے بھی دے تو اس کی بات کو فقط ایک عادل کی بات سمجھا جائے گا۔ مجتہد ہو سکتا ہے کبھی نام لے دے کسی کا کہ فلاں کمپنی، لیکن آپ مثلا اگر آپ کی تحقیق اس کے برخلاف ہے، آپ کہیں نہیں یہ والی کمپنی کے اندر تو میں خود کام کرتا ہوں، اس کے اندر اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے اندر مثلا میں خود وہ ہوں اور کوئی بھی ایسا تعلق ظاہر نہیں ہو رہا ہے، تو آپ اپنی تحقیق کے مطابق عمل کریں گے۔ اور مجتہد نے اگر کہا بھی ہے تو ایک عام عادل شخص کے طرح کی رائے اس کو سمجھیں گے، کیونکہ اس کا تعلق تقلید سے نہیں ہے، اس کا تعلق تقلید سے نہیں ہے، موضوعات خارجی کا مسئلہ ہے۔ اسلام نے تو ان کمپنیوں کو نہیں بنایا، اسلام نے تو اسرائیل کو نہیں بنایا، تو اسلام اس کے اوپر ایک اصولی کوئی حکم جو ہے وہ لگائے گا، اور اس کے بعد پھر آپ خود تحقیق کرتے رہیں کہ یہ اس کا فائدہ وہاں جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے، اور تحقیق کرنا بھی ضروری نہیں۔ اچھا، عام طور پر اس کا ایک اور مسئلہ اس میں آتا ہے، اور وہ لوگ بہت چیز پوچھتے ہیں۔ ایک تو مثلا لوگ، ابھی خیر اس کا بھی آئے گا لیکن جو ابھی بتانے، مثلا کہ کون سی پروڈکٹ جو بازار کے اندر مل رہی ہے اس کے اندر سور کے اجزاء شامل ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ اس طرح کی بھی لسٹیں آتی ہیں کہ بھائی آپ فلاں لپسٹک استعمال کرتی ہیں، اس کے اندر تو یہ اپنا سور کی فلاں چیز استعمال ہو رہی ہوتی ہے، یا مثلا کچھ ایسی ٹافیاں ہیں اس کے اندر جناب فلاں چیز کی جیلیٹن، حرام جانور کی جیلیٹن ہے، یا مختلف کاسمیٹک پروڈکٹس کے متعلق آپ سنتی ہیں۔ تو اگر صرف سنی سنائی بات ہے، حالت شک والی بات ہے، تو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ مثلا آیت اللہ سیستانی نے فلاں پروڈکٹ کو جو ہے حرام قرار دیا ہے کیونکہ اس کے اندر سور کے اجزاء ہوتے ہیں، تو مجتہد کبھی اس طرح سے نام لے گا ہی نہیں، کیونکہ یہ موضوعات خارجی کا مسئلہ ہے، یہ آپ کو خود سے تحقیق کرنی ہے، اور تحقیق کرنی بھی واجب نہیں ہے۔ آپ نے سنی سنائی بات ہے، آپ انگریڈینٹس پڑھ بھی سکتی ہیں اس کی، لیکن تب بھی آپ پر واجب نہیں ہے کہ اس کے انگریڈینٹس پڑھیں باقاعدہ، جسم پہ اگر استعمال کرنے کے لحاظ سے، کھانے کے لحاظ سے ایک الگ مسئلہ بعض اوقات ہو جاتا ہے، وہ میں بھی فی الحال اس کو نہیں ڈسکس کر رہا، لیکن جسم کے اوپر لگانے کے اعتبار سے مختلف کریمز آتی ہیں، کاسمیٹک پروڈکٹس آتی ہیں، لپسٹکس آتی ہیں، بہت سے لوگ مثلا اس کو بھی کہتے ہیں کہ جناب فلاں جو ٹوتھ پیسٹ وغیرہ استعمال ہو رہا ہے اس کے اندر بھی فلاں جانور کی جو ہے وہ چیز استعمال ہو رہی ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اس میں آپ کو خود تحقیق کرنی، اور خود تحقیق کرنا بھی واجب نہیں ہے، اور مجتہد کے نام سے کوئی چیز اس طرح سے وہ بھی ضروری نہیں ہے۔
دیکھیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ مجتہد سے بھی بعض اوقات یا علماء سے جا کر پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ فلاں پروڈکٹ کی تصویر بھی بھیجتے ہیں باقاعدہ کہ آپ بتائیے کہ جائز ہے یا جائز نہیں. بھائی آپ خود تحقیق کریں, کسی کا یہ کسی بھی عالم کا بھی کام نہیں ہے, نہ ہی کسی مجتہد کا کام ہے. اور اس کے اندر ایک اور چیز بھی آتی ہے, لیکن اس میں تو خود کیونکہ کمپنی نے ڈکلیئر کیا ہے اس کو, خاص طور پر کچھ ملٹی وائٹامن ایسے جیسے خود یہ سینٹرم ہے, اگرچہ اس کا بھی نام لینا نہیں چاہیے تھا, لیکن اس وجہ سے کہ اس میں کمپنی نے خود کہا ہے جو اسلامی ممالک سے باہر یہ سینٹرم تیار ہوتی ہے ملٹی وائٹامن, اس میں پک کی جیلیٹن ہوتی ہے. یہاں تک کہ کچھ صاحبان ایمان نے باقاعدہ فون کر کے باقاعدہ کمپنی سے ایک بڑے عہدیداروں سے بھی پوچھا تو انہوں نے اس کو ایکسیپٹ بھی کیا. تو اس طرح کے ملٹی وائٹامن جو اگر کہیں باہر سے آ رہے ہوں تو اس کے اندر تو اگر کسی کو کچھ بھی نہیں پتا ہے اور ملٹی وائٹامن آ گیا ان کے پاس اور ان کو کچھ نہیں پتا کہ اس میں ہے یا نہیں ہے, ہم انگریڈینٹس دیکھ بھی سکتے ہیں, پیچھے لکھے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن وہ بھی تحقیق کرنا واجب نہیں. لیکن اگر کسی کو یقین اور اطمینان ہو جائے تو اس طرح کے کچھ پروڈکٹس ہیں اس میں تو انہوں نے باقاعدہ ڈکلیئر کرتے ہیں. لیکن یہ ہوتا ہے کہ جو عام طور پر اس کمپنی کی جو مختلف برانچز اسلامی ممالک میں ہیں وہاں پر ان کے انگریڈینٹس میں یہ پگ وغیرہ کی جیلیٹن ان ملٹی وائٹامن میں عام طور پر نہیں دیکھی جاتی لکھی ہوئی, تو اس لحاظ سے وہاں کی تو کھا سکتے ہیں. لیکن اب یہ والی چیز یہ مجتہد سے پوچھنا, لوگ عام طور پر اس طرح کی تصویریں بھی مجتہد کے پاس بھجواتے ہیں. مجتہد کا کام ہی نہیں, یہ موضوعات خارجی کا مسئلہ ہے, دوائیں بنانے کا کام اسلام نے اپنے ہاتھ میں تو نہیں رکھا ہے, نہ ان کے اندر کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں, وہ تو بس صرف ایک اصولی مسئلہ بیان کریں گے, اگر اس میں حرام کسی چیز کے اجزاء موجود ہیں تو اس کو نہیں کھا سکتے. جیسے کہ عام طور پر مچھلی کے کیپسولز وغیرہ ہوتے ہیں مچھلی کے تیل کے, تو اس کے اندر بھی یہی والا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کو خود تحقیق کرنی ہے. لوگ عام طور پر جو فش آئلز وغیرہ کے کیپسولز آتے ہیں اس کی بھی تصویریں مجتہدین کو بھجواتے ہیں کہ آپ دیکھ کے بتائیے کہ ہمارے لیے یہ چیز کھانا جائز ہے یا جائز نہیں. وہاں سے پھر وہی جواب آتا ہے کہ تحقیق آپ خود کریں گے, اگر چھلکے والی مچھلی کے کیپسول ہے تو آپ کے لیے کھانا جائز ہے, اور اگر بغیر چھلکے کی ہے تو کھانا جائز نہیں. اور عام طور پر سوائے ایک آدھ کے, شاید جیسے میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ کاڈ فش جو ہے اس میں بھی دو ورائٹی ہوتی ہیں, ایک بغیر چھلکے کی, ایک چھلکے والی ہے. تو بہرحال کاڈ لیور آئل وغیرہ وہ زیادہ تر چھلکے والی مچھلی کے ہوتے ہیں, تو اس کے لحاظ سے تو ہے. لیکن اور جتنے فش آئلز کے کیپسول دستیاب ہیں بازاروں میں, ان میں کسی بھی جگہ یہ نہیں لکھا ہوتا, اور تحقیق کرنا بہت ہی مشکل کام بھی ہے کہ کس مچھلی کے اجزاء سے کس مچھلی کا تیل اس کے اندر جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے. تو اگر کوئی اس لحاظ سے کوئی میڈیکل کے لحاظ سے انتہائی اشد ضرورت نہیں ہے اور کوئی آلٹرنیٹ بھی نہیں ہے تو حالت شک میں اس کا استعمال بھی جائز نہیں. تو بہرحال یہ اس طرح کی چیزیں ہیں, چند ایک میں مثالیں دے رہا ہوں کہ جس میں تقلید نہیں ہوتی. اس میں ایک موضوعات خارجی ہے, موضوعات خارجی جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اچھا بعض اوقات ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کا اسلام سے تعلق ہے, مثلا جیسے رویت ہلال کا مسئلہ ہے, چاند نکلا یا چاند نہیں نکلا, چاند کا دکھائی دینا نہ دکھائی دینا اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے, ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کو کچھ مسائل کے تحت, اپنے مجتہد کے مسائل کے تحت جو انہوں نے بتائے ہیں چیزیں, اس کے مطابق چاند کی تحقیق کے بعد اپنے فریضے کو متعین کرنا ہوتا ہے کہ ہم رمضان کو شروع کریں یا نہیں کریں, یا ہم اگلے دن مثلا عید منائیں یا نہ منائیں. لیکن چاند نکلا ہے یا نہیں نکلا اس کا مجتہد سے کوئی تعلق نہیں. مثلا مجتہد اعلان کر بھی دے کہ جناب کراچی میں یا پاکستان میں چاند نظر نہیں آیا, اور آپ نے چھت پہ کھڑے ہو کے خود اپنی آنکھوں سے چاند دیکھ لیا ہے, تو اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں بھائی دیکھیے تو آیت اللہ سیستانی نے جب منع کر دیا ہے کہ چاند نظر نہیں آیا تو یہ بھی اس کا مطلب ہے نہیں ہے, اگر نظر بھی آ رہا ہے تو آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتی. آپ نے خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. موضوعات کا مسئلہ ہے, موضوعات خارجی ہے, آپ کی اپنی تحقیق ہے. مجتہد کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ان اصولوں کو دیکھو اور اس کے مطابق خود چاند کی تحقیق کرو, ہم سے نہیں پوچھو. اور بعض اوقات مجتہد کہتا بھی کہ چاند کی بہت سے اتنے دقیق چیزیں ہیں اور چاند کا افق اتنا گھٹتا بڑھتا رہتا ہے آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں, کہ آیت اللہ سیستانی نے کبھی کبھی یہ بھی کہتے ہیں کہ مختلف ممالک والے ہماری جو آفس ہے اس سے رجوع کر کے پوچھ لیں کہ ان کے ملک میں چاند نظر آیا یا نہیں آیا, کیونکہ وہاں پہ پورا ایک ادارہ ہے, رصد گاہیں ہیں ان کی, اور ان کے بڑے محققین اس سلسلے میں بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ آپ کے علاقے کے چاند کی بھی اطلاع رکھتے ہیں. لیکن اصلاً یہ اپنی طور پر وہ ایک عادل کی گواہی کے طور پر تو مان سکتے ہیں کہ چاند ہوا یا نہیں ہوا, لیکن اصلاً اس کا تعلق نہیں ہے, اس کو آپ کو خود ہی تحقیق کرنا ہوتی, اور خود آپ پر بھی چاند کی تحقیق واجب نہیں. مثلاً آج جو ہے
30 شعبان ہے یا مثلاً پہلی رمضان ہے، اور آپ نے غروب سے پہلے اپنے کھڑکی دروازے بند کر لیے، موبائل فون سوئچ آف کر کے رکھ دیا، سب لوگوں سے تعلق منقطع کر لیا، ٹی وی بند کر لیا، بالکل آپ کو اجازت ہے. اور اگلے دن 30 میں تو یہ ہو جائے گا، لیکن بعض اوقات 29 کی، کیونکہ 30 میں تو یہ ہوگا کہ اگلے دن یقینی پہلی ہوگی، لیکن 29 کے چاند کے اندر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اطلاع کہیں سے آ رہی ہوتی، کہیں سے نہیں آ رہی ہوتی، تو آپ پر تحقیق بھی واجب نہیں، آپ سب چیزیں بند کر کے، ہاں البتہ اگر آپ کو بعد میں پتہ چل جائے کہ چاند ہو گیا تھا اور اگلے دن رمضان تھا، تو اس ایک روزے کی قضا کرنا پڑے گی اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا ہے، تو وہ ایک الگ حکم ہے، لیکن آپ گناہگار نہیں ہوئی کیونکہ آپ پر چاند کی تحقیق واجب نہیں. اگرچہ اس میں بہت سی چیزیں بڑی دقیق ہیں اور بعض اوقات بڑی دلچسپ بھی ہوتی ہیں، تو یہ ایک دماغ میں رہے. تو یہ بظاہر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو اسلام کا مسئلہ ہے. نہیں، رؤیت ہلال اسلام کا مسئلہ نہیں. چاند نظر آنا نہ آنا، کافر کو بھی چاند نظر آتا ہے نہیں آتا، جب بھی کہا جاتا ہے سائنسی لحاظ سے بھی، اگر حتیٰ کہ نجومی کی بات پہ بھی اگر آپ کو یقین آ جائے اور وہ کہہ دے کہ چاند جو ہے ہو گیا ہے، تو آپ اس کی اگر اطمینان ہو جائے تو آپ کسی کی بات پہ بھی یقین کر سکتے ہیں. آپ جو ہے وہ مختلف سائٹس کے اوپر چلی جائیں، مون سائٹنگ وغیرہ کی، ان کے اوپر اگر اعتماد ہو، وہ باقاعدہ اعلان کریں کہ اتنے وقت کے اوپر جو ہے وہ چاند نظر آئے اور آپ کو اطمینان ہو رہا ہو، تو آپ ان کی بات پہ بھی یقین کر سکتے ہیں. یعنی اس کا اسلام سے تعلق نہیں، موضوعات کا مسئلہ ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی آغا سیستانی کا فتویٰ بتائیے کہ انہوں نے کیا کہا ہے، چاند ہوا یا نہیں ہوا، تو اصلا نہیں، ان کا مسئلہ نہیں ہے. تو یہی ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں میں تقلید نہیں ہوتی، تو اس کے اندر یہ عمومی زندگی کی بھی کچھ مثالیں. اچھا، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، وہی میں نے کہا، یا تو تصویر بھیجیں گے، یا جیسے کہ اکثر ایئرپورٹ کے اوپر حاجی حضرات جب جا رہے ہوتے ہیں تو کوئی اپنا احرام دھلوا کر آیا ہوتا ہے، کوئی کسی نے دھوبی کو دیے ہوتے ہیں. اب اس کے اندر مثلا سرف وغیرہ سے کسی واشنگ پاؤڈر سے دھویا اور اس میں خوشبو آ رہی ہے، تو لوگ اپنے احرام کو لا کے مولانا کی ناک کے اوپر آ کر لگا رہے ہوتے ہیں، سونگ کے بتائیے کہ اس میں خوشبو تو نہیں آ رہی ہے. بھائی مولانا کیا بتائیں گے، آپ کی اپنی بھی ماشاءاللہ ناک ہے، آپ خود بھی سونگ سکتی ہیں چیزیں کہ خوشبو اس کو کہیں گے یا نہیں کہیں گے. اور تو یہ موضوعات کا مسئلہ ہے، نہ یہ مولانا بتائیں گے اور نہ ہی مجتہد بتائے گا، یہ تو آپ کو خود طے کرنا ہے کہ اس میں خوشبو آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. اس کا اسلام سے تعلق نہیں. اچھا، اب اس میں ایک اور مسئلہ خواتین کے اعتبار سے آتا ہے، وہ ہے مثلا کون مہندی کا، یہ کیمیکل والی مہندی کا مسئلہ. اچھا، کیمیکل والی مہندی یا کون مہندی عام طور پر خواتین جو لگاتی ہیں، اس کا مسئلہ اتنا پوچھتی ہیں روزانہ کی بنیاد پہ. میرے خیال ہے مدرسے کے بعد 4-5 دفعہ تو کم سے کم یہ والا مسئلہ روز کی بنیاد پہ آتا ہے. اچھا، یہ بھی موضوعات کا مسئلہ ہے، یعنی مجتہد کے پاس بھی یہ والے مسئلے جاتے ہیں، تو کبھی زیادہ تر تو مجتہد جو ہے وہ نا اصولی مسئلہ بیان کرتا ہے. اصولی مسئلہ مثلا کوئی پوچھ رہا ہے کہ آج کل بازار میں کیمیکل والی مہندی ملتی ہے، اس کو لگانے میں وضو اور غسل کا کیا حکم ہے، اور وہ مہندی ایسی ہوتی ہے کہ جب اترتی ہے تو چھلکے اس کے ساتھ ساتھ اترتے ہیں، تو اس سے وضو ہو جاتا ہے یا نہیں، اور اس قسم کی مہندی لگانے میں کوئی حرج تو نہیں ہے. یہ مجتہدین آقا سیستانی کو بھیجا گیا مثلا سوال. تو وہاں سے وہی اصولی جواب آتا ہے کہ اگر احتمال دارد امکان اس بات کا موجود ہے کہ مانے رسیدہ نے آپ باشد، یعنی یہ پانی پہنچنے میں رکاوٹ ہے، باید برطرف شود، تو لازم ہے کہ اس کو ہٹایا جائے. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو یہی تو کہتی ہیں کہ اس کو ہٹانا ہی تو بہت مشکل ہے، اور ہٹاتے ہیں تو نیچے سے ایک اور چیز نکل رہی ہوتی ہے، وہ بھی مہندی، گویا مہندی کی لیئرز اتر رہی ہیں، تو یہ تو رکاوٹ ہوئی. تو مجتہد نے اصولی مسئلہ بیان کیا کہ اگر احتمال ہے اس کا کہ یہ پانی پہنچنے میں رکاوٹ ہے تو اس کو ہٹائیے. مجتہد اب ساری اقسام جا کے ڈسکس نہیں کرے گا، اور کبھی مجتہد اپنی رائے دے دے گا. کبھی یہی چیز سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا یہ جائز ہے کیمیکل والی مہندی لگانا اور اس میں وضو ہو جاتا ہے یا نہیں، تو وہاں سے جواب یہی آتا ہے کہ اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے اور پانی پہنچنے میں بھی رکاوٹ نہیں. کبھی وہ اپنی رائے دے دیتا ہے مجتہد، یعنی مجتہد رائے بھی دے سکتا ہے اور اصولی مسئلہ بھی بیان کر سکتا ہے. اچھا، اب میں اس لحاظ سے آپ کا یہ والا مسئلہ حل ہی کر دوں، ایک لحاظ سے اگر آپ کو بھی اس پہ اطمینان ہو جائے. اطمینان نہیں ہو رہا ہے تو پھر مجتہد مثلا انہوں نے یہ کہا کہ اگر امکان ہے کہ آپ کو اس بات پر اطمینان نہیں ہو رہا ہے، آپ کہہ رہی نہیں کیمیکل والی مہندی کی جو لیئرز ہیں یہ وہی مہندی کی لیئرز اتر رہی ہیں، تو پھر آپ کا وظیفہ شرعی یہ ہے کہ آپ وضوء جبیرہ بھی کریں اور تیمم جبیرہ بھی کریں.
تیمم جبیرہ یوں کہا میں نے کہ خود اعضائے تیمم ہی کے اوپر وہ جبیرہ آ گیا ہے. جبیرہ یعنی سمجھے ایک لحاظ سے وہ رکاوٹ، وہ چیز جس کو آپ رکاوٹ سمجھ رہی ہیں جو پانی پہنچنے میں رکاوٹ ہے. وضو جبیرہ ہوگا یعنی اسی کے اوپر آپ کس طرح سے وضو کریں گے اس کے احکام ہے کچھ. اور تیمم جبیرہ بھی ہوگا یعنی تیمم بھی آپ کو کرنا پڑے گا. لیکن کیونکہ اعضائے وضو ہی کے اوپر، اعضائے تیمم کے اوپر ہی کیونکہ وہ رکاوٹ آئی ہوئی ہے، اس لحاظ سے تیمم جبیرہ بھی ہوگا. اچھا، لیکن یہ تو مشکل والا مسئلہ ہے جن کو اطمینان نہیں ہو رہا ہے. دیکھیے ایک چیز اور بتا دوں میں میڈیکل کے لحاظ سے کہ جو آپ کی اوپری کھال ہے اس سے لے کر ہڈی تک سمجھے ٹیشوز کی تقریباً یہ 7 لیئرز ہوتی ہیں. اور اس میں یہ کھال جو آپ کی اوپری کھال ایک لحاظ سے جس کو ایپیڈرمس ہماری زبان میں کہتے ہیں، خود اس کی اپنی 5 لیئرز ہیں. تو اصلاً یہ جو ہوتا ہے جب کیمیکل والی مہندی آپ لگاتی ہیں اور وہ بعد میں اترتی ہے، وہ کھال کی لیئر اترتی، ٹھیک ہے، وہ رنگ نیچے تک جو ہے اس کے گیا ہوا ہے. پھر اس کے بعد نئی جو لیئر ہوتی ہے اس کے اوپر بھی وہ رنگ آیا ہوا ہوتا ہے اس کی. اصلاً وہ مہندی کا رنگ تو کبھی بھی رکاوٹ نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ خضاب والا رنگ ہو. لوگ اکثر کہتے ہیں کہ خضاب والا رنگ لگ جاتا ہے یا بالوں پر یا کھال کے اوپر، وہ بھی رکاوٹ نہیں ہے. عام طور پر جو عام انک پین ہوتا ہے اس کی، وہ اگر کھال کے اوپر لگ جائے وہ بھی رکاوٹ نہیں ہوتا. یعنی رنگ کبھی بھی رکاوٹ نہیں ہے جب تک کہ کوئی تھکنس اس کے اندر نہ آ جائے. جیسے بال پوائنٹ کا کوئی ایسا نشان جو ایک بہت موٹا سا ہوتا ہے اور اس جگہ پانی اس کے اوپر سے گزر جائے گا، کھال کے نیچے بھی نہیں پہنچنے دے گا، اس کو تو ہٹانا پڑتا ہے. لیکن عام طور پر بال پوائنٹ کا مثلا نشان ہاتھ کے اوپر لگا ہوا ہے تو وہ بھی پانی پہنچنے سے رکاوٹ نہیں. تو یہ جو لیئرز اتر رہی ہیں وہ اسکن کی لیئرز ہیں، وہ اصلاً اس کی لیئرز نہیں ہیں مہندی کی. تو اس لحاظ سے اس کے اندر کوئی حرج نہیں. اگر اس تحقیق پر آپ کو اطمینان ہے تو اگر آپ یہ والی مہندی لگا بھی رہی ہیں، بس مہندی کا وہ ایک فقہی مسئلہ آپ کے دماغ میں رہنا چاہیے کہ اگر مہندی ہاتھوں کے اوپر اس انداز سے لگی ہوئی ہو کیونکہ زینت میں آتی ہے تو پھر ہاتھوں کو نامحرم سے چھپانا پڑے گا نہ. اب وہ کسی بھی ذریعے چھپا ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مہندی لگانا حرام ہے. ہاں اگر اس کو لگا کے لازمی ہاتھ نہیں چھپائے جا رہے ہیں اور نامحرم کے سامنے آ رہا ہے تو وہ تو تب تو حرام ہوگا. لیکن اصلاً مہندی لگانا حرام نہیں ہوگا، بلکہ ہاتھوں کو زینت والے ہاتھوں کو نامحرم کے سامنے ظاہر کرنا وہ حرام ہوگا. ہاتھ کو آپ چادر کے اندر رکھیں، گلوز پہنیں، چھپائیں، کچھ بھی کریں تو بہرحال یہ پردے کے لحاظ سے مسئلہ ہے. لیکن وضو اور غسل کے اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں. تو مجتہدین کے پاس اگر آپ یہ بار بار جو سوال جاتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، یہ اصلاً موضوعات کا مسئلہ ہے. یہ تقلیدی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے دے گا بھی تو اس کی اپنی ایک رائے سمجھی جائے گی. کبھی وہ رائے دے دیتا ہے کہ نہیں رکاوٹ نہیں ہے اور کبھی وہ رائے نہیں دیتا اور ایک عام اصولی مسئلہ بیان کر دیتا ہے کہ تحقیق آپ خود کریں کہ پانی پہنچنے میں رکاوٹ ہے یا نہیں. پھر وہ جو جاننے والے ہیں اس فیلڈ کے، مثلا کسی آپ ڈاکٹر سے پوچھ لیں کہ کوئی اور جو کہ اسکن سے ریلیٹڈ ہے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ نہیں یہ کھال کی لیئرز اتر رہی ہیں، یہ خود اس مہندی کی لیئرز نہیں. تو کھال کی اگر لیئر اتر رہی ہے تو اور اس پہ صرف اس کا رنگ اور سٹین اگر آیا ہوا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ عام طور پر جو اس طرح سے بہت ریپڈلی جو کھال کے اوپر ایکٹ کرنے والی چیزیں، ابھی حال ہی میں 1-2 کیسز ہمارے پاس بھی آئے کہ وہ کیمیکل ریئیکشن بہت زبردست ہوا اور بہت سی اس کے اندر کارسینوجینک بھی ہیں، کینسر پروڈیوسنگ وغیرہ بھی ہو جاتے ہیں بعض اوقات یہ چیزیں کہ اتنی جو ریپڈلی رنگ اپنا چھوڑنے والی چیزیں کھال کے اوپر یہ اسکن کے لیے نقصان دہ بھی ہیں. تو ہم کوشش کریں کہ وہ پرانی جمیلہ مہندی وغیرہ اسی کی طرف جائیے، اس کو چھوڑیے کیمیکل والی چیزوں کو، تو جس کے اندر نقصانات بھی ہوتے ہیں اس طرح سے. تو خیر، تو یہ کبھی اسلام اس لحاظ سے چیز بتا رہا ہوتا ہے تو یہ ہو گیا موضوعات خارجی. تو ان 4 چیزوں کے اندر تقلید نہیں. اصول دین کے اندر تقلید نہیں ہے. ہاں دیگر عقائد جو ہیں ان کی تو بات ہم نے بیان کر دی تھی، اصول دین میں تقلید نہیں ہے. ضروریات دین اس کے اندر کوئی تقلید نہیں ہے. تیسری چیز تھی یقینیات اور بدیہات، اس میں کوئی تقلید نہیں ہے. اور چوتھی چیز ہے موضوعات خارجی، اس میں بھی تقلید کے لحاظ سے ماننا واجب نہیں ہے. ہاں مجتہد اپنی رائے دے دے اور رائے پہ آپ کو اطمینان ہو تو ایک عادل کی حیثیت سے اس کی بات کو مانا جا سکتا ہے. ہاں تو اب بہت سے نوجوان ہم دیکھتے ہیں عام طور پر وہ کہتے ہیں کہ جناب نہیں یہ تو اصول دین کے اندر ہر چیز کو دلیل سے حاصل ہونا چاہیے
اور اگر دلیل سے کوئی حاصل نہ کرے اور یہ واجب ہے تو وہ تو کافر ہو جاتا ہے اور جیسے دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، وہ ہم پچھلی دفعہ بیان کر چکے ہیں۔ تو اصول دین کو ازروع دلیل حاصل کرنا تو ضروری ہے، لیکن وہ پچھلی مرتبہ آ گیا تھا کہ اگر کسی کو دل سے یقین اور اطمینان ہے اور اعتقاد اصول دین کے اوپر ہے اور اس کے پاس اگر دلیل بالفرض نہیں بھی ہے تو زیادہ ہم نے یہی کہا تھا کہ بہت ہوا تو وہ ایک دلیل حاصل نہ کرنے کا ایک تاریخ ہوگا، ایک لحاظ سے چلیں اگر ہم اس کو گناہگار بھی سمجھ لیں تب بھی، لیکن اس کے باوجود وہ مسلمان رہے گا، مومن رہے گا، تمام احکامات اسلامی اس پر ایک عام مومن اور مسلمان کے لحاظ سے جاری رہیں گے۔ اس کے علاوہ اصول دین کے علاوہ جتنے اور عقائد ہیں، اور ان اصول دین کے بہت سے ضمنی عقائد بھی ہیں، مثلا امامت کو تو دیکھیے ماننا واجب ہے، لیکن مثلا ضمنی عقائد کیا ہیں؟ جس طرح پچھلے دنوں ٹی وی کے اوپر ایک بحث چل پڑی تھی کہ مثلا مولا علی دیگر انبیاء سے رسول اللہ کے علاوہ دیگر انبیاء سے افضل ہیں یا نہیں، ایک بحث چل پڑی تھی۔ اب یہ ایسا موضوع ہے کہ اس میں آپ ٹھیک ہے کہ اس کے اندر بھی تقلید نہیں ہوتی ہے، لیکن اس میں علماء متباہرین یا علماء شیعہ جو ہیں ہمارے بزرگ مجتہدین، ان کے نظریات کو بھی آپ مان سکتی ہیں۔ تو علماء نے اس سلسلے میں یہی کہا کہ دیگر عقائد حقہ میں علماء متباہرین اور مراجع کی بات جو ہے وہ مانی جائے، وہ زیادہ ان کا مطالعہ ہوتا ہے ہر چیز کے اندر، تو زیادہ اطمینان بھی انہی کی بات پہ ہوگا بنسبت کسی فیس بک کی نام نہاد اسکالر یا اس طرح سے کوئی بھی سوشل میڈیا کے اوپر کوئی نوجوان جو ہے اپنی تحقیقات پیش کر رہا ہو، تو ان کی طرف جانے کے بجائے آپ یہ تمام علماء جو کہ ان سب چیزوں کی بہتر انداز سے ان دلیلوں کو سمجھتے ہیں اور کہیں زیادہ آگاہ ہیں تمام افراد سے، انہی کی بات ان عقائد کے اندر مانی جائے۔ تو ان نوجوانوں کے ساتھ بھی عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ ظاہر ہے کہ کچھ ایک ایسے پلیٹ فارم ہے کہ ہر شخص اپنی چیز کو جو ہے وہ حتمی بنا کر پیش کر رہا ہوتا ہے۔ کچھ سافٹ ویئر سے ان کے ہاتھ مثلا لگ جاتے ہیں نوجوانوں کے، چند ایرانی سائٹس وغیرہ ان کے ہاتھ لگ جاتی ہیں، اپنی پسند کی کچھ چیزیں نکال کے وہ اپنی تحقیقات پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور زیادہ تر آپ دیکھیں گے پہچان یہ ہوتی کہ جو بھی فضائل اہل بیت والی چیز ہوتی ہے اس کے اندر یہ چیز کوئی سقم نکال کے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا حدیث جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے یا عقل اس کو تسلیم نہیں کر رہی ہے، ان کا زیادہ تر حملہ فضائل اہل بیت کی چیزوں پر ہوتا ہے۔ اور اس سے اچھا اس میں اگر بالکل ہی افراط و تفریط اس مسئلے میں بھی ہے، یا تو ہر شخص ہر وقت جو ہے اپنے ہاتھ میں رجال اور کتابیں یہ سب لے کر بیٹھا ہوا ہے کہ فضائل اہل بیت کو کسی طریقے سے ضعیف ثابت کیا جائے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو کہ ہمیشہ الوہیت کے مقام تک ہی اہل بیت کو پہنچانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ تو دونوں طرف کی ایکسٹریمز یہاں پر پائی جاتی ہیں، تو آپ کو خود دیکھنا پڑے گا۔ یہ بھی موضوعات کا مسئلہ ہے کہ آپ خود دیکھیں کہ ان کے اندر کون شخص جو ہے کس انداز سے دین کا فائدہ پہنچا رہا ہے یا نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو ان سب افراد کو چھوڑ کر صرف مجتہدین اور علماء متباہرین جو ڈوبے ہوئے ہیں ان تمام علوم کے اندر، جو بہت بزرگ علماء ہیں، ان کی بات مانیں اور اس کے علاوہ ان افراد کی باتوں کی طرف توجہ نہ کریں۔ برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين